درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ذرا سوچیے انعام کتنا بڑا۔ دنیا میں رہ کر تو کسی کو معلوم ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا ہمارا، مگر روزانہ 1000 بار درود پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اب فضول باتیں کرتے ہیں، اتنا سارا ٹائم لوگ ویسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ اگر ایک مخصوص وقت کر لیں اور روز درود پڑھیں تو پڑھنے والے ہزاروں درود بھی روز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے بیان کا، بے شک ہمیں ہر جمعرات کو مدنی مرکز کی طرف سے ایک موضوع عطا کیا جاتا ہے اور بڑا کمال کا وہ موضوع ہوا کرتا ہے، مگر آج اس لیے بہت کمال کا موضوع ہے کہ ہم میں سے شاید ہر کسی کو اس موضوع کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ جناب لوگ جو ہیں بڑی سستی کاہلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ڈس ہارٹ بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور اپنی ہمت ہار جاتے ہیں۔ آج ان تمام لوگوں کے لیے بیان ہے کہ جو اپنی ہمتوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اپنے حوصلوں کو بلند کرنا چاہتے ہیں، مایوسی کی دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں اور کچھ واقعی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے معاشی حالات بڑے کمزور تھے، وہ ایک دن سب سے سخی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور امداد کا سوال کیا۔ نبی پاک سے عرض کی کہ حضور میری مدد کی جائے، میں بہت غریب ہوں۔ یاد رکھیے کہ سخاوت جو ہے نا، یہ صرف مال بانٹنے کا کام نہیں ہے، اصل مقصد سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ضرورت مال ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہماری اصل ضرورت کیا ہے یہ دینے والا رب جانے اور بانٹنے والے مصطفیٰ جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ انصاری صحابی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، میری مالی امداد کی جائے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصل ضرورت جان لی اور فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، گھر میں کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حضور ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور حضور ایک پیالہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم پانی پیتے ہیں، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں تھا۔ ایک چٹائی، ایک پیالہ۔ صحابہ کرام کی میں بات کر رہا ہوں، نبی پاک کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ جنتی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہے، کمپلینز ہے، میں پیچھے رہ گیا وہ آگے بڑھ گیا۔ سنو، اب یہ وہی تو صحابہ تھے نا جب پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی غزوہ بدر میں بلایا جاتا تو بدر میں آ جاتے تھے، غزوہ احد میں بلایا جاتا وہاں آ جاتے، غزوہ تبوک میں تپتی ریت پر بلایا جاتا اس گرمی کے میدان میں وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ کمزور، مالی طور پر کمزور تھے مگر ایمان کا جذبہ طاقتور تھا۔ آج ہم ان کی نسبت مالی طور پر تو بڑے مضبوط ہو گئے مگر ایمان کا جذبہ نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اب انصاری صحابی نے عرض کی حضور ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ گھر میں تھی دو چیزیں، وہ بھی منگوا لی گئی ہیں۔ وہ صحابی گئے اور گھر سے چٹائی بھی لے آئے، پیالہ بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس چٹائی اور اس پیالے کو خریدے گا؟ اس کے گھر کا سامان نبی پاک صحابہ کرام میں سیل کر رہے ہیں، تو ایک نے کہا حضور 1 درہم میں خریدوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ قیمت دے گا؟ ایک نے کہا حضور 2 درہم میں۔ نبی پاک نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں اس صحابی کو دی اور 2 درہم لے لیے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کو دیے جس کے گھر سے پیالہ اور چٹائی آیا تھا، جو غریب پیسے مانگنے آیا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا 1 درہم کا اناج خریدو، گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان دو،
اور 1 درہم سے کلاڑی لے کر آؤ اور واپس میرے پاس آنا۔ وہ گیا بازار، سامان خریدا، گھر والوں کو بھی دیا، اور 1 درہم میں کلاڑی لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا۔ جب پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ لگایا۔ اب یہ بھی ایک بات سیکھنے والی ہے کہ سبحان اللہ، کیا زمانے نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ امام الانبیاء ہیں، رب کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عزت، ایسا رتبہ ہونے کے باوجود اپنے غلام کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ اس کی کلاڑی میں لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ یہ انٹریکشن، یہ محبت، یہ پیار، غریب ہے اس کو بتا رہے ہیں، لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں۔ تو یہاں ہم سب کو، یہ مبلغین کے لیے بھی ایک درس ہے کہ اصلاح اگر کرنی ہے، بات سمجھانی ہے تو صرف کہنے سے نہیں ہو جائے گا، کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ کوشش مل کر کرنی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار اتنے لوگوں کو نماز کی دعوت دی، کوئی آتا ہی نہیں۔ نہیں جناب، گھر جا کر بلانا پڑے گا، آپ کو محبت سے پیش آنا پڑے گا، تب کامیابی ملتی ہے۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کی تربیت کیسی فرمائی کہ صحابہ کو پھر وقت کا امام بھی تو بنا دیا نا۔ یہ انہی کی تربیت کا شاہکار ہے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر مولا علی، اور مزید بڑے بڑے صحابہ کرام۔ یہ نبی پاک نے ایسی تربیت کی کہ وہ زمانے کے امام بنے۔ تو اگر واقعی آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے تو صرف کہنے سے نہیں ہوتا، وقت دینا پڑتا ہے، ساتھ اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ پاک اسے ایسا کمال عطا فرماتا ہے کہ تربیت کرنے والے کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب نبی پاک نے وہ جو کلاڑی تھی اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا اس سے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو، اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا۔ 15 دن بعد وہ صحابی آئے، پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور 10 درہم کما کر لایا۔ 1 درہم کی کلاڑی لی تھی نا، 10 درہم کما لیے۔ اب نبی پاک بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم سوال کرو، وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بنے، تمہارا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اس سے بہتر ہے۔ پریکٹیکل کر کے بتایا، مانگنے والے کو کمانے والا بنا دیا۔ اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کمانا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ کچھ لوگوں کی عادت سی بن جاتی ہے کہ ذرا سی کمزوری، ذرا سی مجبوری آئی اور لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، اسلام میں اور اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص ہاتھ سے کام کرنے والا، اپنی کمائی کمانے والا وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ بوجھ نہ بنے کسی پر، اور کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلائیں۔ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ التجا کرنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کریں نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگائیں، دنیا والوں کے آگے نہیں جانا۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المحترف۔ سنیے، فرمایا بے شک اللہ پاک طلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کام کاج کرنا دین سے دوری ہے۔ نہیں، اگر حلال کما رہا ہے اور اس لیے روزی کما رہا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک نوجوان گزرا اور بڑی اپنے کام کاج میں بیزی تھا، تو کسی صحابی نے کہا کہ حضور کاش یہ بھی اللہ کی راہ میں، حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اس لیے روزی کمانے نکلا ہے نا کہ اپنے بچوں کو بھوک سے بچائے، یا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، یا اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کرے، تو فرمایا یہ اس کا چلنا پھرنا بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ ہاں، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں پر اپنی بڑائی، اپنا تکبر، اپنی فخر کرے، جناب پیسے والا اس لیے ہوں کہ غریب لوگوں کو دباؤں، تو فرمایا یہ شیطان کی راہ ہے۔
تو مبارک ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا جو بھی جاب کرتے ہیں، حلال اگر کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو بندہ کام کاج سے تھک کر رزق حلال کے لیے کوشش کر کے تھک کر شام کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ کسی پر بوجھ بن جائیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور محنت کریں، نہ کہ سستی کریں، اور اس میں جس کو کہتے ہیں نا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم غیب سے عطا فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہرحال حدیث پاک سنیے، الزحمت رحمہ، زحمت یعنی مشقت رحمت ہے، مگر افسوس آج تن آسان لوگ ہو گئے، آرام طلب ہو گئے، راحت پسندی ہمارے مزاج کا حصہ ہو گئی، سستی دیمک کی طرح اب کردار کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ لوگ اٹھ کر گلاس پانی پینا بھی بوجھ لگتا ہے، چاہتے ہیں کہ کھانا بنا بنایا ملے، روٹی پکی پکائی ملے، کپڑے دھلے سلائی ملے، موٹر سائیکل وغیرہ کار چلانی ہم نے ہے، مرمت کوئی اور کروا دے، سب چیزیں ریموٹ کنٹرول ہو جائیں۔ یہ تو دنیا کے معاملات میں سستی ہے نا، عبادت میں بھی تو سستی ہے۔ اب حال دیکھو تو دینی کاموں میں سستی، نمازوں میں سستی، اب علم دین سیکھنے میں سستی، قرآن پڑھنے میں سستی، سنتیں اپنانے میں سستی، قرض لے لیا تو اب قرض لوٹانے میں سستی، ہر جگہ بس سستی بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معاشرے کو دن بدن تنگی کے گہرے گھڑے میں دھکیلتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، سست اور راحت پسند آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ منظر چمنستان کے زیبا ہوں کہ نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے نا وہ منظر کو بدل سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آج دیکھیں نمازوں کے اوقات میں بھی لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ اگر اسلام کو دیکھیں تو کتنا ڈسپلن کا درس دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے، ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے۔ ارے آؤ میرے سامنے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی شاندار ٹائم کی پابندی اسلام سکھاتا ہے، ارے جب وقت ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں، جناب فلاں ملک کی ٹرینیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی ہیں، فلائٹیں بالکل ٹائم پہ جاتی ہیں، لوگ بڑے ٹائم کے پابند ہیں، ہمارے وطن میں لوگ پابند نہیں ہیں۔ ارے تمہیں غیر مسلموں کے ٹائم کو دیکھ کر ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام۔ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، بارش ہو، طوفان ہو، سیلاب آ جائے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتائیں کون سی مسجد ہے جو جماعت لیٹ ہوتی ہے؟ ارے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم لوگوں نے بنائے، ہمیں پتا ہے جناب۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، موسم خراب ہے جہاز نہیں اڑ سکے گا، ٹرین میں فلاں پرابلم ہو گیا ہے، ہماری مسجد میں جماعت ٹائم سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے لاکھوں مسلمان نہ 1 منٹ پہلے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام کا ٹائم مینجمنٹ کا درس ہے کہ جب وقت ہوتا ہے مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے 1 منٹ پہلے تک تو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے کروڑوں ہاتھ رک جاتے ہیں۔ یہ کیسا شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے اسلام تو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، مگر ہم نے اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھی، ہم نے وقت کا استعمال اور ڈسپلن نہیں سیکھا۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، 103 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے، سستی اختیار کرتے ہیں، غور کریں کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے۔ اور جن لوگوں کی سستی کی عادت ہے، قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ۔
ترجمہ کنزُل ایمان. اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں. اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان دوسری جلد کے صفحہ نمبر 335 پر کیا لکھا ہے؟ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے. نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامتیں ہیں. اب غور کریں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اول تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کھڑے ہوتے تو مرے دل کے ساتھ. فرمایا یہ منافقین کی نشانی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی دے اور خشوع و خضوع کے ساتھ دے. آپ پتہ ہے نماز میں ہم کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں. آپ کو کوئی بڑا منسٹر بلائے، کوئی بڑا افسر بلائے، کوئی بڑی جگہ پر جانا ہو تو کیسی تیاری ہوتی ہے؟ ارے یار فلاں نے بلایا ہے، ہاں اس سے ملاقات ہے. کبھی اس کے پاس جا کر کبھی ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، خیال کہیں اور نہیں ہوتا، فوکس ہوتا ہے کہ یار آج اپنی فائل پیش کروں گا، مسئلہ حل کرواؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. اچھا پھر مسجد میں آنے کا حال بھی بڑا برا ہے. کام کاج سے اٹھے، جیسے کپڑے ویسے آ گئے، منہ سے بدبو آ رہی، پسینہ نکل رہا ہے. اللہ کے گھر میں اس طرح آتا ہے کوئی؟ اچھا ہم کبھی دعوت میں جاتے ہیں، کپڑے تیار کر کے خوشبو لگا کر، گھر والوں کو بھی کہتے ہیں فلاں کپڑے نکالنا بھائی، فلاں جگہ پر بڑی دعوت میں جانا ہے. دنیا والوں کے پاس جاؤ تو تیار ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ تو جیسی حالت ہے ویسی آ جائے. نہیں میرے پیچھے اسلامی میں مسجد کا اکرام کریں، مسجد کی عزت کریں. اور یاد رکھیے جو نماز کی تعظیم کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے حاضری دیتا ہے، پھر رب کریم بھی اسے خوب نوازتا ہے. تو مسجد کا ادب کریں، مسجد کو آرڈنری نہ سمجھیں. مسجد میں ایک تنکا جو کچرے کا گراتا ہے نا، وہ ایسے ہی مسجد کو تکلیف ہوتی ہے جیسے اگر ہماری آنکھ میں کوئی تنکا گرا دے. مگر یہاں لوگ مسجدوں میں فضول باتیں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں تو ہم قبر روشن کرنے آتے ہیں نا، مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے. روایت کے مضمون ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو پتہ چلا مسجد میں آئے تو نیکیاں کمانے تھے، فضول باتیں کی تو نیکیاں بھی چلی گئیں، ہنسی مذاق کیا تو قبر بھی اللہ نہ کرے تاریک نہ ہو جائے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم نماز کی سستی دور کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کو سعادت سمجھیں. ہاں مسجد جن کے پاس ہے نا اس میں آنا سعادت سمجھو. یہ نہ کہو کہ میں مسجد نہیں جاتا، اگر نہیں جاتے تو توبہ کرو کہ تمہیں بلایا نہیں جاتا. کبھی کسی کے گھر بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹائیں، بھائی آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں. کہے گا بھائی کون ہے، میں تو نہیں جانتا. جب آپ کے میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ ارے جنہیں بلایا جاتا ہے وہی آتے ہیں. مبارک ہو انہیں جو 5 وقت مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ افسوس کریں کہ انہیں بلایا نہیں جا رہا. میں ایک واقعہ کئی بار اپنے بیانات میں سنا چکا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے غالباً ماموں جان تھے، امریکہ سے آئے تھے. ان کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، گھر میں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی تو اذان ہوئی ظہر کی. تو ظہر کی جماعت سے نماز پڑھنے گئے، واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد پوچھتے کہ بیٹا اب عصر کی جماعت کب ہوگی؟ کہ ماموں جان ابھی تو بڑی دیر ہے. پھر تھوڑی دیر ادھر کہتے ہیں اب تو جماعت کا وقت قریب ہے. کہ ماموں جان ابھی تو آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے. وہ چلے گئے، وضو وغیرہ کر کے آ گئے. جیسی اذان ہوئی پھر چلے گئے، عصر پڑھ کے آیا. کہ بیٹا مغرب میں کتنی دیر ہے؟ کہ ماموں جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر شروع کر دیتے ہیں. تو اس بندے نے بڑی کمال کی بات کی. کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا معلوم مسجد کیا ہے؟ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں میلوں دور مسجد کی آواز بھی نہیں آتی ہے. تمہاری گلی میں مسجدیں ہیں، اللہ کا نام تمہیں سنائی دیتا ہے، اور جا کر جماعت سے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے. تو اگر جن کے پاس مسجدیں ہیں انہیں وہ شکر ادا کریں. آپ کو پتہ ہے the best part on earth، زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹکڑا کیا ہے؟ زمین پر اللہ کے نزدیک زمین کا بہترین ٹکڑا مسجد ہے. تو جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں،
جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں ہے، بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ اللہ کرے کہ زندگی کا صحیح استعمال ہم کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو سستی ہے نا، طبیعت میں سستی، ہر کام ڈیلے ہی کرنا ہے، لیٹ ہی کرنا ہے، اس کو ختم کریں۔ میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 6223۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، فرمایا کہ بے شک اللہ پاک چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند فرماتا ہے۔ اچھا، اس کی تحت علماء نے کیا لکھا؟ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جماعی زیادہ کھانے سے ہوتی ہے اور یہ سستی کی علامت ہے، اس لیے اللہ پاک اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سستی کی علامات کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ انسان چست ہونا چاہیے، ایکٹیو۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق 4 چیزوں سے خوف کا اظہار کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے متعلق 4 چیزوں سے متعلق خوف کا اظہار کیا۔ فرمایا، اخشا ما خشیت علی امتی، مجھے اپنی امت کے معاملے میں جن باتوں کا زیادہ خوف ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کبر البطن، پیٹ کا بڑا ہونا۔ یہ قدرتی طور پر موٹاپے کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ کھانا کھا کھا کے جو اپنی صحت کو بڑھا دیتے ہیں اور پھر سست ہو جاتے ہیں، فرمایا اس پر نبی پاک نے اسے ناپسند فرمایا۔ خوف فرمایا، مداومۃ النوم، زیادہ سونا، الکسل، سستی، وضعف الیقین، اور یقین کی کمزوری۔ یہ 4 چیزوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر خوف ہے کہ یہ 4 چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب یہ بتائیں کتنا حال ایسا برا ہو گیا۔ زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہونا کیا چاہیے کہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو کھانے کے لیے جی رہے ہیں، بس صبح و شام ایک ہی کام، سوچنا بھی یہی ہے۔ نہیں جناب، اگر واقعی زندگی مضبوط گزارنی ہے نا، صحت مند گزارنی ہے، تو کلام کریں، قلیل طعام کریں اور قلیل منام کریں، کم سوئیں، کم کھائیں اور کم بولیں، آپ زندگی پرسکون کر دیں گے۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں ہم آگے ہیں۔ بولنا بھی اتنا ہے کہ چپ نہیں ہونا، کھانا اتنا ہے کہ جناب اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیا، اور سوتے تو پھر اٹھتے نہیں ہیں۔ ایسا نہ کریں، تھوڑی سی زندگی ہے۔ آپ نے دیکھیں کچھ بڑے بڑے علماء کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، مفتیان کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، کتنی کتابیں لکھ لی، کتنی حدیثیں یاد کر لی، لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ دنیاوی لوگوں کو دیکھیں تو بڑی بڑی ایجادات لوگوں نے کر لی، اتنا بڑا کام دنیا میں کر لیا۔ کیسے کر لیا؟ ہمارا دن 24 گھنٹے کا، ان کا دن 48 گھنٹے کا تھا۔ ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں، ہاں ان کے پاس بھی وہی 60-70 سال کی ایوریج لائف تھی، وہ 300-400 سال زندہ نہیں رہے دنیا میں، مگر اتنا بڑا کام کیسے کر گئے؟ انہوں نے زندگی کو استعمال کیا، اپنے گھنٹوں کو صحیح استعمال کیا، اپنے ٹائم کو صحیح مینج کیا، ہماری طرف فضول ٹائم نہیں گزارا۔ اور ایک جملہ یاد کر لو میرے نوجوانوں بیٹھے یہاں پر، کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر صحت بگاڑ لیں یا صحت بنا لیں۔ اگر آپ سلیکٹڈ صحیح طریقے سے خوراک لیں گے، آپ دیر تک چلتے رہیں گے، آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ لیکن ہر چیز ہی کھانا ہے اور بے تحاشا کھانا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد پھر اللہ نہ کرے کوئی کہے گا آپ کو شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کولیسٹرول ہو گیا، اللہ نہ کرے فالج کے اٹیک ہو جاتے ہیں، اور لوگ بیچارے پھر کسی کام کے نہیں رہتے۔ اگر زندگی میں بہت دیر تک بڑھاپے کو بھی صحت مند گزارنا ہے نا، تو اپنے کھانے پر توجہ دیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، بہت زیادہ نہیں۔ تو بہرحال ایک اور حدیث پاک سنیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ اب اس حدیث کے تحت علماء لکھتے ہیں ایمان دل کے یقین کا نام ہے، اور اس ایمان کے بہت تقاضے ہیں۔ نماز ایمان کا تقاضا ہے، زکوٰۃ ایمان کا تقاضا ہے، حج ایمان کا تقاضا ہے، نیکی کی دعوت دینا ایمان کا تقاضا ہے، برائی سے منع کرنا ایمان کا تقاضا ہے، خیر خواہی کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور 2 چیزیں ایمان کے تقاضے سے بندے کو روکتی ہیں، سستی اور نفس کی خواہش۔ چونکہ صبر سستی اور نفس کی خواہش کو دبا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے۔
جس کو صبر مل گیا کہ ہر چیز میں نے نہیں کرنی ہے، نفس کی ہر بات نہیں ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، تو پھر انشاءاللہ جب یہ صبر آ جائے گا تو فرمایا صبر آدھا ایمان ہے۔ تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے اندر یہ چیک کرنا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو طبعی طور پہ بھی پرابلم ہوتی، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اگر ہر بات میں سستی ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں، ہو سکتا ہے کوئی پرابلم تو نہیں آپ کو۔ لیکن آپ دیکھیں جو جتنا مصروف ہوتا ہے نا وہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے، جو جتنا فارغ ہوتا ہے وہ اتنا آپ کو سست ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جب کام کرتے ہیں نا، مصروف ہوتے ہیں، تو آپ کا جسم بھی ایکٹیو ہوتا چلا جاتا ہے۔ بڑا پیارا جملہ حکما کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو تھکن سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تھکا دو، تھکن کو تھکا دو۔ تو وہ کیسے؟ ایک بندہ 20 منٹ دوڑ کے تھک جاتا ہے اور کوئی ہوتا ہے تو گھنٹوں دوڑتا رہتا ہے، نہیں تھکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے 20 منٹ دوڑ کر چھوڑ نہیں دیا، وہ کوشش کرتا رہا، اس کا بدن عادی ہو گیا اور وہ جناب اپنے بدن کو اس نے ایکٹیو کر دیا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ عبادتوں میں تھک جاتے ہیں، قرآن پڑھنے میں نیند آتی ہے، علم دین سیکھنے کا جی نہیں چاہتا، تو جناب اپنے آپ سے مقابلہ کریں نا۔ مرد تو وہ ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتا، آپ مقابلہ کریں اپنے آپ سے۔ نفس کہتا ہے فرض نہیں پڑھنے، آپ کہیں فرض بھی پڑھوں گا، سنتیں بھی پڑھوں گا، سنتوں کی عادت ہو جائے اب نفل بھی پڑھوں گا۔ لیکن کچھ لوگ صرف نیتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک بندے نے سگریٹ جو ہے اپنی عادت سے بڑا تنگ آیا ہوا تھا، کہتا ہے یار یہ سگریٹ چھوٹتی نہیں ہے، تو اس نے فیس بک پہ تصویر لگائی سگریٹ پیتے ہوئے کہ یہ لاسٹ ہے۔ دوسرے دن پھر تصویر لگائی، اب یہ والی لاسٹ ہے۔ وہ لاسٹ ون آ ہی نہیں رہی، روز تصویریں لگا رہا ہے کیونکہ صبر تو آتا نہیں۔ لاسٹ ون کہنا چھوڑ دیں، دی اینڈ کر دیں۔ برے کاموں کو ایک بار ختم کرنا ہوگا اور آج ہی کر دیں، تب ہمت کرنی ہے نا۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ کو اپنے آپ سے مقابلہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یار اگلے جمعے سے نماز شروع کر دو، ہاں رمضان آنے دیں اس کے بعد پکا نمازی بن جاؤں گا۔ ارے بھائی داڑھی کب رکھو گے؟ مدینہ دیکھ لوں ایک بار، بس حج کر لوں پھر داڑھی والا بن جاؤں گا۔ یہ شیطان کا وار ہے۔ مجھے بتائیں نا آپ میں سے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ اگلے جمعے تک زندہ رہیں گے؟ ابھی فیصلہ ابھی کرنا ہوگا۔ اگر توبہ کرنی ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی ہوگی۔ شیطان پتہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کا جب ذہن بن جاتا ہے توبہ کا، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پکی بات، توبہ کر لے اگلے ہفتے سے۔ بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں 4 دن کی تو بات ہے، وہ لاسٹ ون آتا ہی نہیں ہے۔ شیطان یہ لمبا کروا کر بندے کو چاہتا ہے کہ میں بھی، کیونکہ شیطان نے جہنم میں جانا ہے تو وہ چاہتا ہے ہمیں بھی جہنم میں ساتھ لے جائے۔ تو ہماری تو لڑائی ہے نا شیطان سے، شیطان کے خلاف جنگ۔ تو جو برائی ہے، جھوٹ بولنے والا کوئی اگر بیٹھا ہے، معاذ اللہ حرام کمانے والا بیٹھا ہے، حرام دیکھنے والا بیٹھا ہے، ماں باپ کو ستانے والا بیٹھا ہے، جو مجھے سن رہا ہے، ایک وقت میں توبہ کرنی ہے۔ توبہ پارشل نہیں ہوتی کہ آج تھوڑے گناہ چھوڑوں کل تھوڑے گناہ چھوڑوں، نہیں، کل تک زندہ ہی نہ رہا تو ایک بار ہمت کرنی ہوگی۔ اچھا بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ گناہ اگر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو زندگی تو بیکار ہو جائے گی، ٹیسٹ ہی نہیں رہے گا۔ دوستوں میں جو برائیاں ہم کر رہے ہیں، معاذ اللہ جو شراب پی رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے یا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، اس کو لگتا ہے چھوڑوں گا تو زندگی بیکار ہو جائے گی، رونق ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ مسئلہ پتہ ہی کیا ہے کہ اس نے گناہوں کی لذت دیکھی ہے، نیکیوں کی روحانیت دیکھی نہیں ہے۔ اس کو جس چیز میں لذت محسوس ہو رہی ہے وہ لذت ہے بھی نہیں، سکون نہیں ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑتے وقت یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے تو بغیر فلم دیکھے رات نیند ہی نہیں آتی۔ اب یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آج ہی توبہ کر لو، پھر آج رات کیسے سوؤں گا؟ 2-3 راتوں میں پرابلم ہوگا، مگر جس دن وضو کر کے درود پڑھ کے سو گے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک دوست تھا، 2 دوست تھے۔ اس کا ایک دوست تھا وہ ہمیشہ دال ہی کھاتا تھا، سبزی ہی کھاتا تھا۔ اس کو کہتا ہے کبھی تو چکن کھا لیا کرو، کبھی تو مٹن کھا لو۔ کہتا نہیں، زندگی کا مزہ ہی سبزی میں۔ وہ کہتا عجیب آدمی ہے۔ ایک دن دوستوں نے پلان کیا کہ پکڑ کے اس کو آج کوئی نہ کوئی طریقے سے مرغی کھلانی ہے۔ اس دوست کو پکڑا اور اس کے منہ میں زبردستی مرغی کے 2-3 نوالے ڈال دیے۔ جب اس نے کھایا تو اس نے کہا ارے اتنا لذیذ ہوتا ہے گوشت، زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ اس نے دال سبزی کو کیا سائڈ پہ، اب روز گوشت کھانے لگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے گناہ دیکھے نا، گناہوں والی لائف گزاری ہے، اس نے جناب اس گناہ کا ہی مزہ چکھا ہے۔
اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یاد رسول میں رات گزارنے کا لطف کیا ہے، سجدے تہجد میں اٹھ کر سجدے کا لطف کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر رونے کا لطف کیا ہے، پیارے آقا اور مدینے کی یاد میں تڑپنے کا لطف کیا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے جناب یہ گناہ چلے گئے تو زندگی بے لطف ہو جائے گی۔ نہیں جناب، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی طرف آئیں گے تو اصل زندگی کا لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بس ہمیں آج اس گناہ کی جو توبہ ہے، توبہ کی سستی کو بھی دور کرنا ہے اور اپنے اندر چستی لانی ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ کچھ لوگ ملتے ہیں، ہم پوچھتے کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ مسلمان کیسے ٹائم پاس کر سکتا ہے بھائی؟ اس نے اسی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور اللہ پاک نے نیکیاں کمانا بڑا آسان رکھا ہے۔ اگر جس کا ذہن بن جائے نا تو وہ روزانہ بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں جس کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگ بھی پچھتائیں گے، گناہ گار بھی پچھتائیں گے۔ عرض کی کہ حضور گناہ گار پچھتائیں گے، یہ تو سمجھ آتا ہے، گناہ کیے ہوں گے، نیک کیوں پچھتائیں گے؟ ارشاد ہوتا ہے نیک اس لیے پچھتائیں گے کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ جو ہم نے فضول وقت ضائع کیا تھا، اگر اس وقت بھی اللہ رسول کا ذکر کر لیتے تو اور نیکیاں کماتے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب اعمال نامے تولے جائیں گے نا تو بیٹا باپ کے پاس آئے گا، ماں کے پاس آئے گا کہ ماں میرے اعمال نامے تولے جا رہے، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے، ماں مجھے ایک نیکی دے دے۔ مگر ماں کہے گی بیٹا آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے تاکہ کچھ گناہ کم ہو تو میرا اعمال نامہ جو تولا جا رہا ہے وہ لیول گناہ کا کم ہو جائے۔ وہ باپ جس نے بیٹے کے لیے بڑی خدمتیں کی ہوں گی، بیٹا باپ سے کہے گا آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب سمجھو کہ اس دن ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہوگی۔ آج نفل چھوڑ دیتے ہیں، آج سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، آج درود پاک کی تسبیح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تھوڑی دیر بیان میں بیٹھے، ٹائم نہیں۔ یہ ساری نیکیاں قیامت کے دن یاد آئیں گی کہ یار 2 نفل اور پڑھ لیتا، ایک بار درود پاک اور پڑھ لیتا، اور نامہ اعمال پر ایک نیکی آ جاتی۔ تو کیسے کوئی کہتا ہے میں فارغ ہوں؟ کیسے آپ کہتے ہیں جناب ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ ایک ایک سانس کی ویلیو ہے، خدا کی قسم مرنے کے بعد یاد آئے گا۔ اگر اللہ نے زندگی دی ہے نا، جب تک سانسیں ہیں ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد تھوڑی کر سکیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ دیکھیں کتنا پیارا شیڈیول ہمیں دیا جاتا ہے، اگر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں نا، عاشقان رسول اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، فجر کے لیے جگانے جاتے ہیں، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، فجر با جماعت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد تفسیر قرآن سنتے ہیں، اشراق کو چاش پڑھتے ہیں، کچھ آرام کر کے کام کاج پر جاتے ہیں، ظہر کے وقت پھر مسجد میں، عصر کے وقت پھر مسجد میں، مغرب پھر مسجد میں، عشاء پھر مسجد میں، عشاء کے بعد پھر مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، کچھ درس میں بیٹھنا ہے، پھر جناب گھر والوں کو وقت دینا ہے، اللہ جنہیں نصیب کرے وضو کر کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے پھر سو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیے دن کا کتنا شاندار استعمال ہے۔ اگر ٹائم ہے تو تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ ٹائم ہے تو درود کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے 7-8 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کی جا سکتی ہے، جس کے پاس 8 منٹ ہیں وہ پورے 10 قرآن کا ثواب کما سکتا ہے۔ حدیث میں مضمون ہے نا، سورہ یاسین پڑھنے والے کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ ایسے کئی 8-8 منٹ جناب گپ شپ میں گزر رہے ہیں، فضول باتوں میں گزر رہے ہیں، ہوٹل پر چائے پینے جاتے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے کیونکہ ٹائم ہی ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھے تو جناب ساری رات گزار دی، اس رات میں کیا کیا؟ معاذ اللہ کتنوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، کتنوں کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، فحش باتیں ہو رہی ہیں۔ نہ کریں میرے میٹھے اسلامی، یوں وقت ضائع نہ کریں، ایک ایک سانس قیمتی ہے اور مرنے کے بعد یہ یاد آئے گا۔ ہمارے بزرگان دین ان کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ ایک بار نائی کے پاس گئے، نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، آپ کی مونچھیں کاٹنی ہیں، آپ اگر خاموش نہیں ہوں گے تو مونچھیں کاٹتے کاٹتے کٹ لگ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا جذبہ تھا، اور نیکیاں کمانی، اور نیکیاں کمانی۔ سنو قرآن میں رب کیا فرماتا ہے، 30ویں پارہ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ ترجمہ، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا۔
غور کیجئے، ہمیں رب سے ملنا ہے، اپنی کرنی کا پھل، اپنا اعمال نامہ وہاں پیش کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، جب اسکول کے امتحانات آتے ہیں تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے انہیں، مگر ہم سب نے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا امتحان دینا ہے نا۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الم نشرح میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ مطلب یہ کہ جب ایک عبادت سے فارغ ہو تو دوسری شروع کر دو، کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہو کہ تمہیں پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی عبادت ہے۔ مگر آج عبادت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی طرف کون آتا ہے؟ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس زندگی کو جو ہے نا آپ اللہ کی امانت سمجھیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی، یہ جسم، یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ اور اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کی جو جان ہے اس کی قیمت بھی بتا دی ہے۔ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اپنی جان فروخت کر چکے نا، اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں۔ ہمارا مال اور ہماری جان اللہ نے خرید لیا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ یہ مال اور یہ جان اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے لیے ہے، تو پھر بدلہ جنت ہے۔ اور اگر زندگی اپنی مرضی کی گزارنی ہے، اللہ کے فرامین کے خلاف گزارنی ہے، رب کو ناراض کر کے گزارنی ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری مال اور ہماری جان دوزخ کے بدلے فروخت ہو جائے۔ سودا تو بڑا پیارا ہے، آفر تو کمال کی ہے۔ اللہ کرے کہ جو اس آفر کو قبول کرنے کے مولا آمنا وصدقنا لبیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں، جب تو ہماری مال اور ہماری جان کے بدلے میں جنت دے رہا ہے تو اب مال بھی تیرے نام پر اور جان بھی تیرے نام پر۔ زندگی گزارے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جب دنیا سے جائیں تو رب کریم ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کی روٹین کو سیٹ کیجئے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، سستی اور کاہلی سے بچائیے۔ سست بندہ پسند نہیں اسلام میں، ہاں چست ہو جائے، نمازی ہو، روزہ دار ہو، عبادت کرنے کا شوق ہو، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کیسا نیکی کماتے تھے۔ صدیق اکبر کی شان دیکھو، جس دن مسلمان ہوئے نا، پہلا ہی دن تھا نا، پہلے ہی مسلمان آپ ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد کہتے چلو ٹھیک ہے کچھ 8-10 دن آرام کرتا ہوں، نہیں، پہلے ہی دن اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ اور آپ کی دعوت سے عثمان غنی ایمان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان لے آئے، سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، ابو عبیدہ بن جراح ایمان لے آئے۔ آپ نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ان میں 5 صحابہ ایسے تھے کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہو گئی؟ جتنی عثمان غنی کی نیکیاں ہیں ساری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملیں گی نا۔ آپ کی کوشش سے وہ ایمان لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جتنے نیک اعمال کیے سب کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو ملتا ہے۔ تو یہ ہے وہ طریقہ نیکی کمانے کا، جس کا ذہن بن جائے گا نا وہ سستی چھوڑ دے گا۔ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو نیکیاں کمانے کی لالچ ہو جائے نا پھر اسی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ سستی دور ہو جائے اور ہمیں نیکیوں کا شوق اور لالچ نصیب ہو جائے۔ موقع ملے بس کر ڈالو نیکی، اور ایک نیکی، نیکیوں سے نہ تھکا کرو۔ ہاں مال کمانے سے نہیں تھکتے، نیکیوں سے تھک جاتے ہیں۔ یار ابھی تو نماز پڑھ کے آیا ہوں، دوبارہ کہہ رہے ہو یار مسجد جانا ہے۔ ارے بار بار اللہ کرے موقع ملے اور ہم نیکیاں کماتے چلے جائیں۔ تو بہرحال اللہ پاک مجھے بھی چست کر دے اور نیکیوں میں چست کر دے، گناہوں میں نہیں۔ ہاں کچھ لوگ بڑے چست ہوتے ہیں مگر غلط کاموں میں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک گناہوں سے بچ کر نیکیوں میں چست رہنے والی زندگی عطا فرما، سستی اور کاہلی ہماری ذات سے دور ہو جائے۔ اللہ پاک صحت والی، عافیت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کسی دکھی مسلمان کی خدمت کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ دکھی مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنے، ان کی امداد کرنے کا ایک شاندار دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے FGRF، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ آلموسٹ 5 سال پہلے اس ڈپارٹمنٹ کا آغاز ہوا، جب دنیا نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا
دیکھا تھا اور وہ تھا کووڈ وائرس، کہ ایک چھوٹے سے وائرس نے جو نظر نہیں آتا تھا مگر پوری دنیا کو بند کر دیا۔ وہ کچھ بند ہوا جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لوگ یہ کہا کرتے تھے اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حرمین طیبین کے معاملات وہ کلوز ہو جائیں گے، ایئرپورٹ کے معاملات بند ہو جائیں گے، جہاز دنیا میں اڑنا بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد فیکٹریز بند ہو جائیں گی، کاروبار بند ہو جائیں گے۔ اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسا کچھ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کئی مہینے کچھ لوگ اپنے گھروں میں رہے، کچھ لوگ باہر نہیں نکل سکے، کچھ لوگ یوں سمجھے کہ ٹریول نہیں کر سکے، اور یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ اور جس تیزی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر لوگ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا دعوت اسلامی کی قیادت کی طرف سے، قبلہ امیر اہل سنت کی طرف سے، کہ مسلمانوں کی مدد کرنی ہے اور دھوم دھام سے کرنی ہے اور کھل کر کرنی ہے۔ حالانکہ مجھے یاد ہے یہ وہ دن تھے جب رجب کا مہینہ تھا، اور رجب، شعبان، رمضان یہ دعوت اسلامی کے اپنے ڈونیشن جمع کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ظاہر ہر مذہبی تنظیم چاہتی ہے کہ رمضان میں اتنا ڈونیشن جمع کیا جائے کہ پورا سال اس کے کام آسان ہو جائیں، مگر سبحان اللہ ایک دکھی مسلمانوں کے لیے ایسا ان کے دکھ درد میں اور ہمدردی والا دل رکھنے والی امیر اہل سنت جیسی شخصیت نے یہ اعلان کیا، اور پھر ماشاءاللہ دنیا نے دیکھا کہ وہ کچھ کیا دعوت اسلامی نے جو آج تک لوگ حیران ہیں کہ اتنے ہزاروں لوگوں کو ایسے وائرس میں کیسے گھروں سے نکال کر خون دینے کے لیے تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بھیجا، اور کروڑوں اربوں روپے کی امداد شروع ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا۔ اور یقیناً یہ بات یاد رہے کہ دعوت اسلامی نے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنا کر یہ کام تو 2020 میں 19 میں شروع کیا، مگر اس سے پہلے دعوت اسلامی مختلف مصیبتوں کے موقع پر، پریشانیوں کے موقع پر اپنا نیٹ ورک یوز کرتی رہی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اس کے بعد تو پھر یہ کہانی ایسی آگے بڑھی کہ اس کے پیچھے کہانی یہ نکلی کہ دعوت اسلامی چونکہ 150 ملکوں میں موجود ہے، اور دعوت اسلامی کا اتنا زبردست نیٹ ورک ہے، تو اس پورے نیٹ ورک کو یوز کیا گیا۔ اور صرف کووڈ کے زمانے میں نہیں، یقیناً کووڈ کے زمانے میں بھی چاہے پاکستان ہو، یو کے ہو، افریقہ ہو، بر صغیر کے ممالک ہوں، سب طرف امداد کی گئی۔ اور خاص طور پہ ایک بڑا معاملہ تھا کہ میت کو دفنانا اور اس کو غسل دینا، لوگوں کو بڑا ڈرا دیا گیا تھا کہ جناب کووڈ کے زمانے میں کسی میت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور خاص طور پہ جس کا انتقال کووڈ میں ہوا ہے اس کی تو میت کو غسل دینے بھی کوئی نہ جائے۔ لیکن ایسے موقع پر اتنے خوف کے ماحول میں ہزاروں ہزار میتوں کو غسل دیا گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ یو کے میں، جس کو بعد میں وہاں کی گورنمنٹ نے بھی سراہا، اور بڑی تعداد میں مسلمانوں نے یہ سمجھے کہ اس کو ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا۔ پھر اس کے بعد چاہے وہ پلانٹیشن کا معاملہ ہو، تو جناب پاکستان میں سیلاب کے معاملات ہوں، ترکی اور شام میں زلزلے کے معاملات ہوں، اور اب غزہ فلسطین میں امدادی معاملات ہوں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ پچھلے 5 سالوں سے یہ شعبہ کام کر رہا ہے۔ اب ہم پروگرام دیکھیں گے، اس میں آپ کو کچھ کلپس بھی دکھائیں گے، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا کہ موجود ہیں شفاعت بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ بیرون ملک سے بھی ذمہ داران ہمیں جوائن کریں گے جو ہمارا یہ سارا کام دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت بھائی پہلے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس کووڈ سے، آپ ماشاءاللہ ہماری اس مجلس کے ساتھ ہیں، اور آپ کے پاس تو ایسے کئی واقعات ہوں گے جب آپ سیلاب کے علاقوں میں گئے، آپ نے انٹیریئر سندھ کے دورے کیے، پنجاب کے دور دراز علاقوں میں گئے، میں نے دیکھا بلوچستان کبھی آپ اسکوٹر پہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹرالی پہ آپ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ جو پورا انٹیریئر میرا خیال ہے یہ تو آپ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، آپ کراچی میں رہنے والے ہیں، اتنا پاکستان آپ نے شاید آپ گلگت بلتستان تک اور پہاڑی علاقوں تک پہنچے ہیں، تو یہ پورے پاکستان کا اس انداز سے ٹور، ایک ہوتا ہے ٹورزم کا ٹور کہ جناب پاکستان ایکسپلور کرنا ہے، دنیا پاکستان گھومنا ہے، خوبصورت مقامات دیکھنے ہیں، میرا خیال ہے آپ تو خوبصورت مقامات پر بھی دکھی دلوں کے ساتھ ہی واپس لوٹے ہوں گے جب لوگوں کا حال دیکھا، تو کچھ اس ایکسپیرینس کو شیئر کیجیے۔ جی عبدالرحیم بھائی آپ نے صحیح فرمایا، FGRF کی برکت سے الحمدللہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں الحمدللہ جانا ہوا، تو واقعی یہ تو حقیقت ہے کہ ہم نارملی جاتے جب ہی ہیں جب وہاں کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، تو سیلاب کے دنوں میں جانا ہوا تو لوگوں کو واقعی بہت پریشان دیکھا، دکھی دیکھا، تکلیف میں دیکھا، اور ان تک پہنچنا بھی آپ کے لیے مشکل تھا، ایسے بھی ہوا؟ مشکل تھا، بہت ساری جگہوں پر ہم ایسی جگہوں پر گئے کہ جہاں جیسے آپ نے خود کہا کہ مجھے آپ نے کہا کہ موٹر سائیکل پہ ہم جا رہے ہیں، تو وہاں موٹر سائیکل پہ گئے جہاں گاڑی کے جانا ممکن ہی نہیں تھا، کشتیوں میں گئے، کشتیوں میں بھی الحمدللہ جانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ سفر ان تمام جگہوں پر ہے۔ کشتیوں میں بھی جب ہم گئے تو وہ واقعی ایسے گاؤں تھے کہ جن میں کشتی میں بیٹھ کر جانا ہی ممکن تھا، اور راستہ زمین کر چکا، اتنا پانی آ گیا تھا، اتنا پانی آ گیا تھا، اور کشتی جب چل رہی تھی تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ پانی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ 2-4 فٹ پانی میں کشتی چل رہی ہے۔ جی جی جی۔ تو یہ ہم پنجاب راجن پور کے علاقے میں جب ہم گئے تو وہاں کشتیوں میں سفر ہوا، اور اس کشتی میں بیٹھ کے جب ہم پہنچے تو ایک جگہ کوئی 5-7 گھر، پھر ان کو کھانا دیا، پھر آگے گئے پھر 5-7 گھر، تو وہ بےچارے کچھ چڑھائی کی جگہ پہ چڑھ کر اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو لے کر وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ سفر رہا۔ اس طرح کچھی ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہاں پل ہی ٹوٹ گیا۔ اب جب پل ٹوٹ گیا تو گاڑیوں کی آمد و رفت بند ہو گئی، تو پھر اس
اس طرف سے سائیں بھائی بائکیں لے کر آئے اور جو ہمارے پاس ترپال تھے ان کو دینے کے لیے کچھ اور سامان تھا، پھر وہ بائکوں پہ رکھ کر گئے اور بائکوں پر بھی ایسے راستوں سے گئے کہ مطلب بائک کے لیے بھی ایک مشکل راستہ تھا، اور وہاں جا کر جب ان کی ہیلپ کی جاتی تو آپ یقین کیجئے کہ ایک راشن کا توڑا دینے کے بعد ان کی جو خوشی اور ان کی جو کیفیت ہوتی تھی نا وہ ناقابل بیان تھی، کیونکہ اب وہ جو بیٹھے تھے وہ جس تکلیف میں اور جس حال میں، ان کے لیے تو سمجھ لے کہ اس وقت 2 روٹیاں بھی لے کے آ جائے تو وہ اس کو بڑا چوم چوم کے لیتے تھے، اور وہاں ان کو پکا ہوا کھانا مل جائے یا وہاں ان کو اس وقت راشن مل جائے تو ان کے لیے جناب بہت خوشی کا باعث ہوتا تھا الحمدللہ۔ تو یہ سارا آپ پھر خیبر پختونخوا بھی گئے، بلوچستان بھی گئے، جناب اسماعیل خان خیبر پختونخوا کے علاقے میں گئے، بتایا گیا کہ وہاں اس قدر پانی آیا تھا کہ لوگ باقاعدہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے تھے، اور جہاں ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے بتایا کہ جہاں آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس جگہ پر 8 فٹ پانی تھا، یعنی انسان کی قد سے اوپر، تو جو رہ گیا سمجھ لیں وہ گیا، اور وہاں پر بھی الحمدللہ FGRF کے تحت باقاعدہ ٹینٹ سٹی قائم کیا گیا اور پھر لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے باقاعدہ کئی روز تک ان لوگوں کو کھانا اور ضرورت کی اشیاء پرووائڈ کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ہم نے کوئی 15-20 ٹینٹ سٹیز قائم کی، ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں، اور پھر وہاں ان لوگوں کو لا کے ہم نے ایک عارضی شیلٹر دیا اور پھر اس شیلٹر میں وہ رہے اور وہاں ان کا سارا کھانا پینا ضرورت کی اشیاء الحمدللہ FGRF ان کی پوری کرتی رہی اور سلسلہ ہوتا۔ حاجی امین آپ نے بھی ٹینٹ سٹی کو کافی لک آفٹر کیا تھا، جب کراچی میں ٹینٹ سٹی لگی تھی، کراچی کے اطراف میں ہم نے لگایا تو ہزاروں کی تعداد میں سندھ کے لوگ آئے اور کروڑوں روپے آپ نے خرچ کیے، تو اس ٹینٹ سٹی کا آپ کا کوئی ایکسپیرینس؟ اصل میں ہے یہی کہ وہ بتا نا آپ نے ایک وہ بات ان دنوں میں کہتے تھے کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے، ایسا ہی ہے، واقعی وہ جو اپنی حالات بتاتے تھے کہ جس حال میں وہ وہاں تھے اور یہاں لوگوں کو دینے والے تھے جی، اور جہاں پر جس قصبہ پرسی میں ان کا سارا وہ معاملہ ہوا، پھر جب یہ کہ ان کو ہیلپ دی جاتی تھی تو فیل تو بہت ہوتا تھا کہ یار کیسے ہم لیں، لیکن الحمدللہ جب یہ ایک ماحول بنا اور پھر وہاں پر چونکہ دعوت اسلامی کا جو کام ہے نا عبداللہ بھائی، وہ صرف کھانا کھلانا یہ صرف معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر جو ہمارے ذمہ داران ہیں انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو فارغ وقت ہے، یعنی ان کی تو وہاں دکانیں بھی کھیت بھی سب فارغ ہو گئے، اب یہ جو ینگسٹرز یہاں پر آئے یا دیگر افراد آئے تو ان کو یوں یہاں فارغ نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں پر ہو کر ان کو نمازیں سکھائیں، یہاں پر بیٹھ کے ان کو مدرسے سے، یعنی ایسا ماحول جس میں گھر کی سہولتیں چھوڑ کر یہ یہاں آئے، لیکن جب وہ جا رہے تھے نا تو وہ فیل کر رہے تھے کہ یار یہ جو ماحول ہمیں یہاں ملا تھا یہ ہم کو گھر میں جا کے تو ملے گا ہی نہیں، تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز تو رہا ہے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ان کے گھر بھی بنائے گئے، شفاف بھائی اندازاً کتنے گھر ہم نے بنا کے اب تک ہینڈ اوور کر دیے؟ الحمدللہ کچھ چھوٹی سی کارکردگی ہے ہمارے پاس، جی ضرور۔ اب تک ہم نے کیا کیا تو یہ سیلاب کے بعد کی کارکردگی میں جی ہاں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر ہم پلانٹیشن کی بات کریں تو تقریباً 3.4 ملین پلانٹیشن کی طرف جو ہے وہ الحمدللہ اب تک لگا چکے ہیں، اور ڈیزاسٹر وغیرہ میں جو امداد وغیرہ کرتے ہیں تو 7.6 ملین پیپل تک ہمارا امدادی کام الحمدللہ پہنچا ہے ماشاءاللہ۔ اور جو آپ تھیلیسیمیا کے بلڈ کی بات کی تو الحمدللہ ہم اب تک 75,721 خون کی بوتلیں جو ہے وہ ڈونیٹ کر چکے ہیں۔ ہمارے جو مدنی کلینک ہے اس کے تحت ہم 66,000 پلس ہم پیشنٹس کو جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، ان کی الحمدللہ ان کا علاج بھی کر چکے ہیں۔ مدنی ہوم ہمارا زیر تعمیر ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہمارا ایک اور بڑا پیارا کام ہے واٹر پروجیکٹ کا کام، اس میں الحمدللہ اب تک ہم 5,300 واٹر پروجیکٹ لگا چکے ہیں۔ 70 to 80% جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ تھر پارکر کے علاقے میں، اور ہم سندھ کے تھر کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے شاید ایک نئی بات ہوگی کہ ہم پنجاب کے تھر میں بھی کام کر رہے ہیں، چولستان میں، جی ہاں پنجاب کے تھر چولستان بھی اور ٹھل ایک علاقہ ہے، ان دونوں ایریاز میں اللہ کی رحمت سے ہمارے واٹر پروجیکٹ ڈیلی کی بنیادوں پہ لگا الحمدللہ، اور گھروں کی تعمیر الحمدللہ اب تک تقریباً 6,500 گھروں کی تعمیر کا کام ہم کر چکے ہیں۔ اور جیسے آپ کے بھی علم ہے کہ لاسٹ ٹائم اب ہم جب گھر کی تعمیر کا سلسلہ کر رہے تھے تو پھر ہم نے کہا کہ ہم ان کو کچھ کیش دیں کہ یہ خود بھی خود ہی گھر بنا لیں، تو الحمدللہ ہم نے ریسنٹلی تقریباً 40 کروڑ روپے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے کیش کے، اپنے گھر اب خود بنا۔ ماشاءاللہ یہ گاؤں کے لوگ اپنے ہاتھ سے گھر بنا سکتے ہیں، تو ہم نے سوچا ہم بنائیں گے، ٹائم لگے گا ہمارے پاس، چونکہ دیکھیں دعوت اسلامی کے پاس جس مد میں پیسہ آئے گا اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہے، تو ہم نے مشورہ کیا کہ جناب یہ پیسے موجود ہیں ہمارے پاس، گھر بنانے میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، کیوں نہ جن کے ہمارے پاس لسٹیں موجود ہیں جن کے گھر بہ گئے ہیں، گھر ٹوٹ گئے ہیں، تو ماشاءاللہ 40 کروڑ روپے کیش ڈسٹریبیوشن ہم نے کی، اور اب جو مناظر دیکھے ہوں گے آپ نے ماشاءاللہ، خود شفاعت بھائی گئے، ہمارے اکاؤنٹس کے لوگ ساتھ گئے اور سب کو الحمدللہ یہ کرسٹل طریقے سے کیا۔ میں یہاں چاہوں گا راشد بھائی پانی کا صدقہ کیسا صدقہ ہے ماشاءاللہ، یہ ہزاروں جو پروجیکٹ پانی کے لگنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے ماشاءاللہ۔ پانی کے تو باقاعدہ فضائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی بیماریوں سے جو شفا کے اسباب ہوتے ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پانی کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کروایا جائے، اور یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صدقہ کون سا افضل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف نیک اعمال کو افضل قرار دیا اور مختلف صدقوں کو افضل قرار دیا، جیسے حضرت سعد کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی والدہ کا وصال ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ کہ میں کس چیز کا صدقہ کروں، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت انہیں پانی کا فرمایا،
تو اس طرح کی احادیث کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو مختلف روایات ہیں تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ جس زمانے میں مسلمانوں کو جس چیز کی حاجت ہو اس کا صدقہ کرنا افضل ہوتا ہے. اب جیسے کہ شفاعت بھائی نے بیان فرمایا کہ جب پانی کی حاجت ہے، اناج کی حاجت ہے، گھر دلا کے دینے کی حاجت ہے، تو مسلمانوں کی موجودہ ضرورت کو دیکھیں گے، جو ضرورت ہوگی اس کے مطابق ہی ہم صدقات نافلہ کی ترغیب دلائیں گے. ماشاءاللہ پانی کے کچھ پروجیکٹس بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. موبائل کلینک کا بھی تو ہے. جی کام تو ماشاءاللہ بہت سارے، پوری موبائل کلینک، اور موبائل کلینک جہاں جا رہی ہے کراچی میں یا دور دراز علاقوں میں، وہاں علاج بھی ہم فری کر رہے ہیں. ٹوٹلی ہزاروں لوگوں کا علاج یہ فری کرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم بیچتے ہیں ان علاقوں میں کہ جو غریب علاقے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور ان کا علاج ہو. آئیے ناظرین، جو شفاعت بھائی نے بات کی میں کچھ مناظر دکھانا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو بلوچستان میں کلپ نمبر جو 7 ہے ہماری لسٹ میں، ذرا وہ پلے کیجیے گا کہ کس طرح وہ راشن ڈسٹریبیوشن، اور یہ ریسنٹلی ہوئی ہے. آئیے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. حبیب خدا دعوت اسلامی ہے فیضان غوث و رضا دعوت اسلامی. جی ناظرین، ہم حاضر ہیں اس وقت کراچی سے ایک بہت دور علاقے میں. ٹکو باران کا علاقہ ہے، بہت قریب رہ گیا یہ ٹکو باران علاقہ. ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بے انتہا غربت ہے، لوگ بہت زیادہ آزمائش میں ہیں، پریشانی میں ہیں. الحمدللہ FGRF کی جانب سے ان تمام لوگوں کے لیے تقریباً اپروکسیمیٹلی 514 راشن ہم نے یہاں پہنچا دیے ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے بہت سارے گرم کپڑے وغیرہ یہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل ساتھ ساتھ ہماری میڈیکل وین بھی جو ہے وہ چل رہی ہے، اور وہاں لوگوں کو میڈیسن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس طرح یہ پرابلم لوگوں کی ہم تک پہنچی ہے، الحمدللہ FGRF کی پوری ٹیم اس وقت کراچی سے سفر کرتے ہوئی بلوچستان کے علاقے سے ہوتے ہوئے سندھ اور بلوچستان کا بارڈر ہے ٹکو باران، اس دور دراز کے علاقے میں ہم نے سفر کیا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب وہاں جا کر ہم انشاءاللہ میڈیکل کیمپ لگائیں گے، لوگوں کو مفت دوائیں فراہم کریں گے، ان کا مفت چیک اپ ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ان میں راشن کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. حبیب خدا دعوت اسلامی ہے فیضان غوث و رضا دعوت اسلامی. یوں FGRF اپنے دکھی بھائیوں کی خدمت کر رہی ہے. یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے، تو آپ بھی آگے بڑھیے، FGRF کا ساتھ دیجیے، غریبوں کے گھر، اپنے بھائیوں کے گھر راشن پہنچانے کا انتظام کیجیے. حبیب خدا دعوت اسلامی ہے فیضان غوث و رضا دعوت اسلامی. جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ دور دراز علاقوں میں نہ صرف راشن بلکہ یہ موبائل ہیلتھ کیئر بھی یونٹ ساتھ لے کے گئے تھے آپ ماشاءاللہ. تو وہاں تو بہت خوش ہوئے ہوں گے لوگ، بہت خوش ہوئے. اور ہمارے پراپر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، دوائیں سب فری، تمام دوائیاں فری. ڈاکٹر ہمارے الحمدللہ ساتھ گئے یہاں سے اور چیک اپ کیا، لوگوں کو دوائیں دی. ایک تعداد مطلب گاؤں میں جب پتہ چلا کہ جناب ان کی موبائل وین بھی آئی ہے اور مفت علاج بھی کیا جا رہا ہے، تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد آ گئی ہمارے پاس ماشاءاللہ. اور سب اور یہ مسلسل وین آپ کی یوز میں جاری ہے ہر طرف الحمدللہ، کراچی میں بھی اور مختلف علاقوں میں بھی. کراچی میں تو ہمارا ایک پورا اسکیجول بنا ہوا ہے کہ ہفتے میں 3 دن ہماری وین 4 دن جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جاتی ہے، اور وہاں پر مفت علاج کیا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ جب ہمارا سفر انٹیریئر سندھ یا بلوچستان کا ہوتا ہے تو پھر ہم الحمدللہ یہ وین وہاں بھی لے کر جاتے ہیں، وہاں پر مفت علاج. تقریباً ایک ہی اسلامی بھائی نے بھی یہ وین بنا کر پوری دی، ماشاءاللہ ان کو جزائے خیر دے. تقریباً یہ 1.25 سے 1.5 کروڑ روپے کا خرچ ہے. تو مزید ہمیں ظاہر یہ وینس چاہیے جو پاکستان میں دور دراز علاقوں میں جاتی رہیں، اور ظاہر صرف وین نہیں ہے، پھر اس کے منتھلی ایکسپینڈیچر بھی الگ ہیں. تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. آپ اصل میں کچھ فرما رہے تھے. یہ جو وین والا کانسیپٹ ہے اسی طرح سنا تھا واللہ عالم شروع ہو گیا، اور شاید آن لائن کنسلٹنسی کا ڈاکٹرز کا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک دفعہ آپ اپنے ماحول کے ڈاکٹر ہیں، FCPS ہیں، تو چونکہ ناظرین بھی سنتے ہوں گے بعض اوقات خبروں میں آتا ہے کہ 2 نمبر دوائی ہے تو غلط ڈاکٹر ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا نا، تو ایک پریشانی تھی. تو ڈاکٹر صاحب ملے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ 2 نمبر دوائیں بھی ہوتی ہیں، 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے لیکن ایک پرسنٹیج تو بہرحال ہوتی ہے. اب ایک عام آدمی جو ہے وہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ بھئی جو دوا لے رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے، یا ڈاکٹر کو ایک عام آدمی کیسے کراس چیک کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ واقعی بہت مشکل بات ہے. تو میں نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی حل یہ ہے دعا کریں کہ آپ کو صحیح ڈاکٹر مل جائے. اگر صحیح ڈاکٹر ہوگا تو دوا آپ کو وہ 2 نمبر یا غلط لکھ کے نہیں دے سکتا. دوسرا، کسی ایسے ادارے میں اپنا علاج کروائیں کہ جو ویل نون ہو. جو 2 نمبر ڈاکٹر ہوتے ہیں یا عطائی ہوتے ہیں تو وہ عموماً وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں پر کوئی
اچھا ادارہ نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ دو چیزیں, تو اگر دعوت اسلامی اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کنسلٹنسی دے رہی ہے, یہ کر رہی ہے, تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑی یہ نعمت ہے کہ ہمیں صحیح ڈاکٹر تک اگر ہمیں پہنچا دیا جائے. یہ علاج والا معاملہ جو ہے یہ نیکی بھی اتنی بڑی ہے اور واقعی ضرورت بھی کتنی بڑی ہے. امین بھائی, میں ایک اسلام بھائی سے ملنے گیا, ان کی رمضان کی بات ہے, ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ کی انہوں نے کمال خدمت کی نا, پوری فیملی ہے, 3-4 بھائی ہیں اور ان کے بچے ہیں, اور والدہ 1.5 سال بستر پر رہی, قومے میں رہی. تو انہوں نے اتنی عجیب بات مجھ سے کی, مزہ آ گیا مجھے. وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی روز کے 4-5 گھنٹے ہم والدہ کی خدمت کرتے تھے, اور ہمارا گھر ہاسپٹل بنا ہوا تھا, انہوں نے گھر میں پورا کمرہ اور سارا بنا دیا تھا. کہہ رہے والدہ چلی گئی, اب ہم کام یہی کرنا ہے, اب ماں کے لیے کام کرنا, اب ہمیں کام دیں, اب ہم آدھے ڈاکٹر تو ہم بن گئے ہیں. ہم نے اتنی محنت کی امی کے لیے, اتنے ہاسپٹل کے چکر لگائے, اتنے کام کیے, اور میں نے ٹائم دیا, اور 4 گھنٹے میرے فکس ہوتے تھے ماں کے لیے. اب میں ماں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. ان سے بولا, مشورہ کیا, اور ہم نے کہا ٹھیک ہے مدنی کلینک کریں, میں پیسے نہیں دوں گا, پیسے بھی دوں گا, مجھے خود بھی ٹائم دینا ہے. میں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی بھائی, جب میں ایسے سمجھدار لوگ ملے اور خود اس کو مینج کریں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی کلینک کا جال بچھا رہی ہے. کراچی میں 2 بن چکے ہیں مدنی کلینک, کورنگی اور اورنگی میں, اور ایک ہمارا مدنی ہیلتھ کیئر سینٹر ہے جو عائشہ منزل کے پاس ہے, اور اب ہم پورے پاکستان میں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں. ایک مدنی کلینک جو ہے, جو مختصر چھوٹا سا مدنی کلینک ہوتا ہے جس میں مرد و خواتین کے لیے علاج ہوتا ہے, 60-70 لاکھ روپے اس کی انیشیل کاسٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہم کرائے کی جگہ پہ شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایک نامنل فیس بھی رکھی ہے. یقیناً غریبوں کے لیے پورشن الگ رکھا ہے, لیکن بہت تھوڑی سی فیس اس کے رکھی ہے تاکہ وہ اپنے خرچے خود نکال لے. اس میں کوئی کمانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. جبھی تو اسد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب کمانے کا کانسیپٹ ہوگا تو بندہ پھر دوائیں لکھ کے دے گا نا, ہم تو دوائی بھی اسی میں ساتھ دیتے ہیں, اور جناب ٹیسٹ بھی بڑے مناسب پیسوں میں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ اس نیکی کے کام میں میڈیکل کی فیلڈ میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں, اتنی ضرورت ہے. غریب آدمی آج کے دور میں بیمار ہو جائے, اس کا پورا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. ایک بیماری اس کو پورے مہینے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو وہ کسی مسلمان کی اگر علاج میں آپ مدد کریں گے, اللہ آپ کی بیماریاں دور کر دے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, امریکہ میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے, کینسر کے بہت بڑے ڈاکٹر, اللہ نے بڑا نوازا بھی ان کو. اچانک ان کا مجھے فون آیا کہ عبدالحبیب مجھے کسی کی آنکھ کا علاج کرانا ہے, کوئی علاج بتائیں, کسی کی ضرورت ہے. اتفاق دیکھیں, 2 دن پہلے, 1 دن پہلے شاید یہ آئی کال اسی لیے تھی کہ اللہ نے اس کا کام کروانا تھا. ہمارے ایک عالم دین ہے دعوت اسلامی میں ہی, ان کی آنکھ کا کوئی بڑا پرابلم ہو گیا, 6.5 لاکھ روپے خرچہ تھا, کوئی چیز چینج ہونی تھی آنکھ کے اندر. تو انہوں نے مجھے اپلیکیشن دی, میں کہا یار خرچہ تو زیادہ ہے, اللہ خیر کرے گا. ان کی کال آ گئی, میں نے کہا بھائی لگتا ہے یہ تمہارے لیے ہے. میں نے ان کو اپلیکیشن بھیجی, کہ فوراً علاج کرا دیں, پیسے بھیجے, علاج ہو گیا. پھر میں نے کہا یہ آنکھ کا علاج آپ کو کیوں خیال آیا؟ وہ کہتے میں صبح آفس گیا, میرے ساتھ میرے کولیگ, ہزاروں لاکھوں ڈالر ان کی تنخواہ ہے, وہ صبح اٹھے ان کی آنکھ ہی چلی گئی, ان کی بینائی چلی گئی. کہہ رہے میڈیکل سائنس حیران ہے کہ اس وقت ایسا کیا ہوا. تو مجھے فوراً میرے دماغ میں کلک ہوا کہ میں کسی کی پریشانی دور کروں, اللہ میری آنکھ کی حفاظت کرے. تو پھر میں نے اس کے بعد یہ مفتی قاسم صاحب سے بات کی کہ مفتی صاحب یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. تو مفتی صاحب نے اس کو اور خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ آپ پرٹیکولرلی جس آفت سے بچنا چاہتے ہیں نا, آپ اس آفت سے کسی اور کو نکالنے کی کوشش کریں. اب مجھے تو سمجھ آ گیا یار کہ آپ گردے کے مریض کو دیکھتے جب وہ ڈائلسس کرواتا ہے تو بندہ کسی گردے کے مریض کا علاج کرا دے کہ میرے گردے ٹھیک رہیں. اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں, میں کسی نابینا کا علاج کرا دوں. میں چاہتا ہوں میرے بچے آفتوں سے محروم رہے, میں کسی کے بچوں کو گھر دلا دوں. اس طرح اگر آپ کسی کی مدد کرتے جائیں تو یہ علاج, اللہ اکبر, یہ ایسی نیکی ہے کہ میں کسی کی بیماری دور کر دوں, اللہ مجھے بیماریوں سے بچائے. تو اب آپ غور کرتے جائیں. میں نے دیکھا کئی لوگ, دیکھیں نا پاکستان میں کئی ہاسپٹل اسی لیے بنے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کسی کو دیکھا ایسا کہ یار ہماری والدہ کا انتقال اگر کینسر سے ہوا, یا ہمارے گھر میں کوئی معذور بچہ ہے, تو کسی نے کینسر ہاسپٹل بنایا, کسی نے اپنے بچوں کے لیے, بچوں کے نام پر یا بچوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ تھیلیسیمیا کے ادارے بنائے, کسی نے FRC بنایا. تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی پرابلم ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کسی کے پرابلم دور کرے, اللہ پاک اس کی آپ کو جزا بھی دے گا اور آپ کو بھی بچائے گا. آپ نے بھی شاید کہیں, میں نے آپ ہی سے سنا تھا شاید کہ کسی کی اولاد نہیں دی. جی وہ میں نہیں کہا تھا, آپ نہیں کہا. میں نے اصل میں یہ ہوا کہ مجھے کسی نے کہا اولاد ہمارے یہاں جو ہے وہ میری نہیں ہو رہی یہاں پر. تو اتفاقاً کیونکہ دعوت اسلامی کا میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ہی دیکھتا ہوں, تو میں نے کہا ہمارے پاس کئی ماشاءاللہ ہزاروں اسلامی بہنیں عالمہ ہیں, حافظہ ہیں, مدرسہ پڑھا رہی ہیں, دین کا کام کر, ان کے ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں. تو آپ کسی کی ڈلیوری کیسز میں مدد کر دو, اللہ کرے اللہ آپ کو اولاد دے دے. تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرے یار مجھے بتائیں کوئی کام ایسا دے. تو یہ ہونا چاہیے کہ اب اس طرح ہیلپ آؤٹ کرو, اور ہم نے دیکھا ہے پھر ان کے کام بھی ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ حدیث پاک اس کی بڑی بہترین شرح یاد آ رہی ہے. حدیث پاک میں ویسے تو کئی مقامات پر مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کا بیان کیا گیا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ویسے تو احادیث میں مختلف روایات ہیں, اس میں 3 بندوں کا بیان ہے. پہلا فرمایا جو میرے پریشان امتی کی تکلیف کو دور کرے گا. یہاں پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی آپ تمام تکالیف کو ایک طرف کر لیں, وہ قیامت کی تکلیف سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. یعنی قیامت کی تکلیف اور آزمائش ایک طرف, اور دنیا کی تمام تکالیف ایک طرف. تو اگر آپ دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کریں گے, اللہ پاک کو سب سے بڑی تکلیف آپ سے. واہ واہ واہ, کتنی خوبصورت بات کی, اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو چلے میں پہلے چاہتا ہوں شفاعت بھائی کا ایک اور
کلپ ہمیں دکھائیں جو مچ جیل میں گئے تھے. دیکھیں ایک تو ہے کہ آزاد لوگوں کی مدد کرنا, جیلوں میں جا کر FGRF کیا کچھ کر رہا ہے, آئیے کچھ آپ کو دکھاتے ہیں. حبیب خدا دعوت اسلامی ہے فیضان غوث و رضا دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین الحمدللہ اس وقت پاکستان کی دسوار بازار گھاٹیوں اور پہاڑوں سے ہمارا سفر ہے اور مچ قریب ہے پہنچنے والے ہیں. FGRF کا ہیڈ کیئر اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ مچ جیل میں جائیں گے, وہاں قیدیوں کا جو ہے وہ اجلاس کا سلسلہ ہوگا. قیدیوں کے لیے مفت دواؤں کا انتظام کیا ہے, کمبل کا انتظام کیا ہے, کچھ صابن ان کو پیش کیے گئے ہیں, گرم گرم کپڑے ہم ان کے لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو قید پہ ہے ان تک کی چیزیں پہنچائیں اور ان کے بھی جو ہے وہ خوشی داری کرنے کا سبب بنے. تو آپ بھی آگے بڑھیے اور FGRF کو ساتھ دیجیے. آج ہمارے پاس FGR کی طرف سے یہاں پہ آئے ہیں کہ قیدیوں کو سامان تقسیم کیا ہے انہوں نے, جس میں کمبل تھے, صابن تھا اور میڈیسن وغیرہ ہے. ہم ان کے کام کو بہت سراہتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے یہ تعاون ہوگا ان کا, اور ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو سامان انہوں نے دیا ہے وہ جو ہے تمام جو قیدی ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان تک یہ پہنچے گا, اور انہوں نے پہنچایا ہے. جی ناظرین آپ نے دیکھا ماشاءاللہ, اور اس پیارے انداز میں جیلوں کے اندر بھی دکھیارے مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے. یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. جیل خانہ جات میں جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس میں قرآن بھی سکھایا جاتا ہے, نماز بھی پڑھائی جاتی ہے, انہیں گناہوں سے توبہ بھی کروائی جاتی ہے, اور اب FGRF کے بعد ان کا علاج بھی کرایا جا رہا ہے, انہیں سردیوں میں کمبل بھی دیے جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں دی جا رہی ہیں. کیسا ایکسپیرینس رہا جیل کا اشفاق بھائی؟ اور یہ ایک جیل نہیں, بہت ساری جیلوں میں الحمدللہ ہم نے ریسنٹلی ایک ہی سفر میں ہم نے 3-4 جیلیں کی تھیں. ہم سکھر جیل گئے تھے پہلے, سکھر جیل کے بعد ہم مچ جیل میں گئے تھے, اور مچ جیل ہم ڈیرہ مراد جمالی کی جیل میں گئے. ٹھیک ہے, یہ 3-4 جیلیں جب ہم نے کی اور سب جگہ گئے تو ڈیرہ مراد جمالی میں جب ہم نے قیدیوں کو, کیونکہ وہ شب برات اگلے دن تھی, آج رات شب برات جیسے تھی اور 14 شعبان کو اس طرح ہم گئے تھے, 1-2 دن تھے, تو جب ہم نے ان کو نکی کی دعوت دی نا تو الحمدللہ جو سپرنٹ جیل تھا اس نے اپنے بندوں کو بلایا, بولا یار ان کو اور بیرکوں میں بھی لے کے جاؤ, یہ وہاں بھی جا کر نیکی کی دعوت دیں, کیونکہ توبہ کا ہم ان کو ذہن دے رہے تھے, بدلنا ہے اپنے آپ کو, شب برات ہے, اعمال تبدیل ہونے والے ہیں. تو پھر ہم نے اور بیرکوں میں جا کے وہاں بھی قیدیوں کو جمع کر کے نیکی کی دعوت بھی دی, اور ساتھ ساتھ ان کی الحمدللہ یہ ہیلپ بھی ہوئی کہ ہم جب وہاں گئے تو کیونکہ سردی کا موسم تھا تو ہم کمبل ان کے لیے لے کے گئے, اور ان کو سب سے زیادہ جو خوشی تھی وہ میڈیکل ہمارے کیمپ کی تھی کہ یہ وین ہمارے ساتھ تھی, اور الحمدللہ پورا ہمارا عملہ تھا, اور ہم نے وہاں جا کر جب ڈاکٹروں کو, ہمارے ڈاکٹر کو چیک اپ کیا, دوائیں دینا شروع کی, تو اسکیم کے زیادہ ہمیں وہاں پیشنٹ ملے. جب دوائیں ان کو دیتے گئے تو انہوں نے کہا کہ یار جو دوائیں رہ گئی اگر یہ بھی آپ ہمیں دے جائیں کیونکہ کی ضرورت تو پڑتی رہے گی ہمیں, تو پھر ہم نے کچھ دوائیں ان کو ایکسٹرا بھی دے دی کہ بھائی یہ اسکیم کی دوائیں ہیں, آپ یہ یوز کر لیجیے گا. تو یہ ماشاءاللہ ایک زبردست ہمارا. مجھے بھی ایک بار ایکسپیرینس ہوا لانڈھی جیل میں گیا, یقین کریں اس کے بعد میں کئی دن تک افسردہ رہا. جیل میں نے دیکھا کہ جس طرح ایک کمرے میں رہنا اور باقاعدہ قید کی زندگی, میں نے بیان بھی یہی کیا تھا کہ آپ دنیا کی جیل میں ہیں, کتنے گھر والے یاد آتے ہوں گے, کتنی آپ کو فیملی یاد آتی ہوگی, یہاں سے کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے آپ باہر بھی آ جائیں گے, لیکن کم از کم ایسا تو نہ ہونا کہ دنیا میں بھی جیل میں رہیں اور وہاں جا کے بھی قید میں رہیں. یہاں تو ایسی توبہ کر لیں کہ اب کبھی دنیا کی جیل میں بھی نہ آئیں اور آخرت کی جو قید ہے اس سے بھی بچیں, وہاں کی سزا سے بھی بچیں. تو بہرحال دعوت اسلامی کی برکت سے کئی لوگ جیل میں نیک بنے, گناہوں سے توبہ کی, یہاں تک کہ قرآن سیکھا, یہاں تک کہ مسجد کے امام بن گئے. تو الحمدللہ یہ ریولیوشن ہے. آئیے ناظرین ہم پاکستان کی کچھ باتیں ہو گئی, ہمارے انٹرنیشنلی بہت ریڈاؤن ماشاءاللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں جو UK, یورپ, امریکہ, کینیڈا, وہ پوری سائٹ کو دیکھتے ہیں. بہت سارے معاملات میں آپ نے ان کو چینل پہ دیکھا ہوگا. سید فضیل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو عید مبارک. خیر مبارک. سب سے پہلے آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. صحیح صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ بھی کر رہے ہیں وہاں UK سے عید ٹرانسمیشنز؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل. جی میری 3 دن ہماری یہاں سے رات کو ہوتی ہے عید, Day 1, Day 2, Day 3. الحمدللہ عید پروگرام چل رہے ہیں ماشاءاللہ. سید صاحب نے رمضان میں بھی بڑی زبردست ٹرانسمیشنز کو لے کر چلے, بہت اچھے مبلغ ہیں. اللہ آپ کی کوششوں کو رمضان میں بھی جو آپ نے کی قبول فرمائے. میرا کئی بار ان کے ساتھ ٹریول ہوا ہے اور ماشاءاللہ ایک جذبہ ہے ان کے اندر, چونکہ یہ بہت زیادہ FGRF کو لے کے اچھے انداز میں یورپی سائٹ پہ چل رہے ہیں, اور کئی ایوارڈز دعوت اسلامی کو اور FGRF کو اس جو ہے وہ وجہ سے ملے ہیں الحمدللہ. چلے ایک مختصر بتا بھی دیں فضیل شاہ صاحب کہ کس طرح UK میں اور برٹش کمیونٹی میں دعوت اسلامی خاص طور پہ FGRF کو سراہا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ جو ایوارڈز ملے کچھ ایک تھوڑا سا اس کا بھی ہمیں راؤنڈ اپ دے دیں. الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی تربیت اور جو شروع میں ہی نگرانی شورا اور امیر اہل سنت کا فرمان ہے کہ ذمہ دار نگران وہ ہے اس جگہ کی جو کمیونٹی کی نیڈ ہے اس کو پورا کرے. یہ اب ذمہ داری ہوتی ہے ایک نگران کی, ایک ذمہ دار کی. تو یہی چیزیں جو ہم نے UK میں اور دنیا بھر میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو چاہے آپ کہیں بھی ہو پھر اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, چاہے وہ لوکل کمیونٹی ہو یا انٹرنیشنل لیول پر ہو.
تو الحمدللہ یہاں پر جب ہم نے اس کو اسسٹ کیا، پریزنس کے اندر بہت زیادہ ایشوز تھے ریہیب کے حوالے سے، یعنی اس کنٹری میں 5% ہے لیکن پریزنس کے اندر جو ہے وہ 24% مسلمان ہیں، وہ 24% مسلمانوں کا ایک ریشو. پھر یہاں پہ جو گورنمنٹ کی باڈی ہے، باقاعدہ یہاں کے جو پاکستان کے ایمبیسیڈر ہے، انہوں نے ہمیں بلا کر بتایا کہ جی ان کی طرف سے یہ کہ پاکستانی کمیونٹی ڈرگس کے اندر بہت زیادہ انوالو ہے، ینگسٹر بہت ہے. تو اس کی جو ہمارے پروگرام تھے خاص طور پہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرام، ایک لانگ ٹرم پروگرامس ہوتے ہیں دلیر بھائی اور ایک شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. یہ فوڈ پارسلز وغیرہ، یہ باقی پروگرام تو چلتے ہیں، لیکن خاص طور پہ ریہیب کے حوالے سے، کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے، ان کو ڈرگ سے بچانے کے لیے، ان کو کرائم سے بچانے کے لیے، ان چیزوں کو گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا. بلکہ پچھلے دنوں آپ نے اسکائی میں اور BBC میں بھی وہ ہم نے آرٹیکل بھیجے تھے کہ کچھ ایسی ڈرگس تھی جو کہ گورنمنٹ کو ہم نے یہاں سے پروگرام لانچ کیے اور اس کو ہم نے ہائپ کریٹ کی، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے UK کے اندر اس ڈرگ کو بین کیا، جس کی وجہ سے ینگسٹر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسیبل ہو رہے تھے. تو ان اپریشیشن کی وجہ سے یہاں کے جو پولیس کے کرائم کمشنر ہے، ڈیفینیٹلی UK کا ایک نام ہے، ان کی طرف سے جو ہے وہ دعوت اسلامی FGRF کو جو ہے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک ایوارڈ دیا گیا. پھر برٹش پارلیمنٹ میں لندن کے اندر بلا کر جو ہے لاسٹ ایئر جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی چیمپئن، یعنی کہ بہت ساری کمیونٹی ہیں لیکن کمیونٹی چیمپئن وہی ہوگا جس نے کمیونٹی کے لیے کام کیا ہوگا، تو وہ ایوارڈ بھی اللہ کی رحمت سے FGRF اور دعوت اسلامی کو ملا. یہاں پہ اسی طرح جو ہے یہاں کے لارڈ لیفٹیننٹ ہیں، انہوں نے جو ہے کمیونٹی کی بیٹرمنٹ کے حوالے سے ہمیں کچھ ایوارڈ دیے ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ پورے یعنی 70 ملین کی پاپولیشن ہے، اور اس میں جو بیسٹ والنٹیئر 2024 دیا گیا وہ بھی FGRF اور دعوت اسلامی کو گیا. تو یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے اور ایک پاکستانی ہونے کے لیے بہت بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں یہ بھی دعوت اسلامی کی تربیت ہے ناظرین کہ انہوں نے کہیں بھی اپنا نام نہیں لیا، حالانکہ کئی جگہوں پر ظاہر ہے ریپرزینٹیٹیو FGRF کے یہ خود ہیں. تو آؤٹ اسٹینڈنگ سٹیزن لے لیں یا چیمپئن آف دا کمیونٹی میں سید فضیل شاہ صاحب کا نام تھا، لیکن ماشاءاللہ ہم اگر آج جو کچھ ہیں وہ ہیں دعوت اسلامی کی وجہ سے اور FGRF کی وجہ سے. اگر ہمیں کوئی ایوارڈ ملتا ہے تو ہم نے کیا رکھا ہے؟ الحمدللہ یہ ہمیں ایک موقع دیا، پلیٹ فارم دیا دعوت اسلامی نے. اور آپ تربیت کا امیر اہل سنت کا انداز دیکھ رہے ہیں، میں وہ بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا اب سید فضیل شاہ صاحب آپ سے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، میں کچھ پیکیجز پہلے دکھانا چاہتا ہوں، پھر ہم اس پر آپ سے بات کریں گے. ذرا پیکیج نمبر 1 چلائیے گا، جس میں ہم جارڈن میں تھے اور وہاں سے پھر ہم نے الحمدللہ جو فلسطین یہ کنٹینرز وغیرہ روانہ کیے، پہلے وہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد پیکیج 3 اور 4 دیکھیں گے اور پھر سید فضیل شاہ صاحب سے بات کریں گے. جی Global Relief Foundation, FGRF, Global Relief Foundation. We serve humanity. We serve humanity by the grace of Allah. By the grace of Allah. FGRF کے 2 کنٹینر اور جو ہے وہ غزہ پہنچ گئے ہیں. جنوری 2025 میں جارڈن سے جو کنٹینرز بھیجے تھے الحمدللہ وہ غزہ پہنچ گئے، اور رمضان مبارک کے اندر ان کا جو سامان تھا ان کی ڈسٹریبیوشن ہو چکی ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اپروکسیمیٹلی 24 ٹن آٹا یعنی 24,000 کلو آٹا اور 13,000 کلو جو راشن پیک 640 فیملیز کے لیے ہم نے بھیجے تھے. دونوں کنٹینر وہاں پہنچ گئے اور اللہ کی رحمت سے رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ان کی ڈسٹریبیوشن بھی ہوئی. جن عاشقان رسول نے تعاون کیا کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اس وقت تک غزہ کے اندر جو FGRF کر چکا ہے اس کی چھوٹی سی بریفنگ آپ کو دیتے ہیں. اس وقت تک الحمدللہ جو ہمارا فگر ہے رمضان مبارک کی فگرز کو ملا کے تقریباً ہمارا 4.9 ملین لیٹر پانی جو ہے وہ غزہ کے عاشقان رسول میں FGRF تقسیم کر چکی، اور اسی طریقے سے 345,000 ہاٹ میل جو ہے عاشقان رسول کا کھانا وہاں پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. 5,000 کے قریب جو ہے وہ ملک اینڈ ڈائپر فار انفینٹس جو ہے وہ دیا جا چکا ہے. 400 کے قریب جو ہے اپروکسیمیٹلی شیلٹر جو ہے فیملیز کو وہاں پر دیے جا چکے ہیں. 1,000 سے زیادہ فیملیز کو میڈیکل فیسلٹیز دی گئی ہیں. 6,000 سے زیادہ کیش اسسٹنس وہاں پر سپلائی کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ 20,000 لوگوں کے لیے سردیوں سے بچنے کا سامان، 1,500 بلینکٹس اور 1,000 قریب میٹریسز جو ہے وہاں پہ دیے جا چکے ہیں. 8 کنٹینرز ہمارے جارڈن سے، 2 ابھی جو ریسنٹلی پہنچے، اس کے علاوہ ترکی اور ایجپٹ سے وہاں پر گئے اور وہ سامان جو ہے وہاں پہ عاشقان رسول میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اسی طرح 5,000 ہائیجین کٹس اس وقت تک فلسطین کے اندر دی جا چکی ہیں. 1,000 سے زیادہ حجاب جو ہے اسلامی سسٹرز کے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں. تقریباً 100,000 kg آٹا جو ہے وہ وہاں پر ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. اللہ کریم کے کرم سے الحمدللہ یہ مدد جاری ہے.
آپ بھی تعاون کرتے رہیں انشاءاللہ اور اس کار خیر میں اپنا بھی حصہ ملائیے. ہیلپ اس ٹو ہیلپ دیم. اللہ کریم ہمارے غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی زندہ باد, FGRF زندہ باد. سید فضیل شاہ صاحب نے تفصیل بتائی, کچھ اور بھی ان سے بات کریں گے, مگر ہمیں پیکج نمبر 3 دیکھنا ہے جس میں رمضان میں جو افطار ڈسٹریبیوشن ہوا اس کے کچھ مناظر دکھائیں گے. یعنی ریسنٹ اس رمضان میں بھی الحمدللہ FGRF وہاں موجود رہی اور کس طرح کام کیا, آئیے دکھاتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انطلاقا من قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما زال الخير مستمرا من اهل الخير وما زال العطاء مستمرا من اهل العطاء وما زال الكرم مستمرا من اهل الكرم. ونحن في افضل ايام هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك نقوم اليوم بتجهيز هذه الوجبات الساخنة لتوزيعها على الأسر النازحة المكدومة أصحاب البيوت المهدمة المدمرة في جنوب قطاع غزة. نشكر الله أولا ثم الإخوة المتبرعون المنفقون لهذا الجهد المبارك الطيب. نقول لكم بارك الله فيكم, رفع الله قدركم, بارك الله في أموالكم, جزاكم الله عن أهل غزة خير الجزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام. من صلى صلاته ويتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین کلپس تو بہت سارے ہیں میرے پاس, لیکن چونکہ ایک وقت ہوتا ہے تو اس میں سب چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے. سید صاحب ذرا آپ مجھے تھوڑا سا اسپیسیفکلی غزہ پر بتائیے گا. جیسے آپ کی ویڈیوز میں تو ہم نے دیکھا, رمضان میں بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ناظرین یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ 2-3 جہتوں سے ہم غزہ میں امداد کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں ہے. تو کبھی جارڈن سے راستہ ملتا ہے تو وہاں سے کچھ ترکیب بناتے ہیں, پھر ہم مصر سے بناتے ہیں, ڈائریکٹ UK سے کچھ NGOز رابطے میں ہیں, کچھ ترکی سے بھی ہم نے کام کیا ہے. نیکسٹ آپ کے ذہن میں کیا پلانز ہیں, کچھ بتائیں گے سید صاحب؟ جی بھائی بھائی, جیسے آپ نے فرمایا کہ نیکسٹ پلان آلویز ہوتا ہے کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے, تو اس میں FGRF آرفن ہاؤس, FGRF میڈیکل سینٹر, FGRF ایمبولینس انشاءاللہ اس کی ہماری تیاری ہے. ایز سون ایز ہمیں گرین سگنل ملے گا, اور آپ جارڈن میں ساتھی تھے اور آپ نے MOU بھی سائن کیا تھا, تو یہ ہمارے نیکسٹ پلان ہے الحمدللہ. صرف رمضان سے پہلے جو ہماری مشورہ ہوا تھا اور آپ نے جیسے حکم فرمایا تھا, ماشاءاللہ صرف رمضان کے اندر ہی غزہ کے اندر 3 ملین لیٹر پانی ایوری ڈے 100,000 ٹینک واٹر ٹینکرز ہمارے. اس کا مطلب پانی کی بھی وہاں پرابلم ہے. 3 ملین کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ 30 لاکھ جو ہے وہ لیٹر پانی وہاں تقسیم کیا گیا, کیونکہ پانی کا پرابلم ہے, کھانے کا پرابلم ہے. اور جیسے سید صاحب نے کہا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کانکریٹ کام بھی کریں, کھانے پینے کے ساتھ ساتھ. جیسے ہی ہمیں راستہ ملے گا الحمدللہ ہمارے پاس ڈونیشن بھی موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈونیشن نہیں ہے, ڈونیشن آپ نے کافی دیا ہوا ہے, تقسیم بھی ہو رہا ہے, موجود بھی, اور ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بس راستہ کھلے. ہمارا پلان بھی ہے کہ اگلے 1-8 مہینے کے اندر ہم پھر جائیں گے, کیونکہ رمضان میں پوزیشن چینج بھی ہوئی ہے. جن کو تھوڑا سا دنیا کے حالات پہ نظر ہے کہ راستے کھلتے کھلتے پھر بند ہوئے ہیں اور پھر وہاں تکلیف بڑھ گئی ہے. اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے. تقریباً سبھی مسلمانوں نے رمضان میں بہت دعائیں کی ان کے لیے. تو جیسی راستہ کھلے گا ہمارا مین پروگرام یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کچھ ہاسپٹلز یا کچھ کلینکس جو ٹوٹ گئے ہیں ان کو بنا دیں, اور پھر ساتھ ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ یتیم خانے کچھ بنا دیں, ایسے آرفن ہاؤسز بنائیں کہ جس میں ان بچوں کی تربیت بھی ہو, کیونکہ بڑی تعداد میں بچے یتیم ہیں. ہماری گورنمنٹ سے یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اگر کچھ ایسے مریض ہیں, اور واقعی ہزاروں کی تعداد میں ایسے مریض ہیں جہاں علاج ان کا نہیں ہو پا رہا, آپریشن ریکوائرڈ ہیں, تو وہ کچھ مریض ہمیں دے دیے جائیں, یا تو ہم ان کو پاکستان لا کر ان کا علاج کروائیں, یا پھر اگر الاؤ نہیں ہوا تو جارڈن یا ایجپٹ میں علاج کروائیں. تو تمام آپشنز پر کنٹینیو ہماری نیگوشیشن چل رہی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایکسیس نہیں دیا جا رہا, راستے اس طرح نہیں کھولے جا رہے, مدد کرنے کا موقع نہیں مل رہا. لیکن جیسے یہ موقع ملے گا, یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ہر روز جو سمجھ لے کہ اس پر کچھ نہ کچھ غور کر رہے ہوتے ہیں, رابطے میں ہوتے ہیں, ہماری پوری ٹیم ہم نے بنا دی ہے, اور جیسی کوئی ایکسیس ملے گا انشاءاللہ آپ بڑی خبریں سنیں گے. یعنی یہ کھانا پینا اور یہ باقی چیزیں تو چلتی رہیں گی, لیکن جو ہم نے کانکریٹ اور بڑے کام کرنے ہیں اس میں بڑے پرعزم ہیں انشاءاللہ, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ FGRF ایک بڑا کام کرے گی. چونکہ وقت کم ہے ورنہ میں سید صاحب سے اور بھی باتیں پوچھتا. FRC دعوت اسلامی کا ایک اور کمال کا, FGRF کا کمال ہے کہ دکھیارے مسلمانوں کی مدد کا یہ جو انداز ہے, یعنی جن کے گھر میں معذور بچے ہیں وہ دکھ وہ سمجھ سکتے ہیں, شاید کوئی اور نہیں سمجھ سکتا, کہ جس کا بچہ چل نہ سکے, بول نہ سکے, سن
سن نہ سکے یا آٹزم کا شکار ہو یا ایکسٹرا ہائپر ہو جاتا ہو. یہ ایک ایسی کچھ بیماریاں ہیں جو اللہ معاف کرے جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ ساری زندگی بعض اوقات اس بچے کو سنبھالنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ایسے بچوں کا علاج, اور یہ بھی ایک پیچھے کہانی ہے کہ یہ شروع کیسے ہوا کہ ہمارے جو پورے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے رضوان بھائی, انہوں نے ایکسپیرینس کیا اپنی بچی میں اور انہوں نے آ کر ہمیں کہا کہ ہم یہ کام کریں, اور ماشاءاللہ پھر انہوں نے خود اس کا بیڑا اٹھایا, اس کو لیڈ بھی کیا, اور آج ماشاءاللہ FRC بڑا شاندار کام کر رہا ہے. FRC کے نمائندے بھی آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات کریں. کھیل کود اور تعلیم و تربیت کے الفاظ سنتے ہی ذہن میں فوراً بچوں کا تصور آتا ہے, لیکن دنیا میں کچھ ایسے بچے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی جسمانی اور ذہنی نعمتوں سے محرومی کے سبب عام بچوں کی طرح ان سرگرمیوں اور تعلیم و تربیت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے, جس کا اثر ان کی پوری زندگی اور سوسائٹی پر پڑتا ہے. ایسے بچوں کو اسپیشل یا ڈفرنٹلی ایبل چائلڈ کہا جاتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں ایسے بچوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے, لیکن ان کے علاج کے لیے معیاری ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں, جو ہمارے وطن عزیز کے لیے تشویشناک بات ہے. اس خلا کو پر کرنے کے لیے دنیا بھر میں فلاحی کاموں کے حوالے سے پیش رہنے والے ادارے FGRF نے سال 2021 جنوری میں فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا, جس کا مقصد ڈفرنٹلی ایبل بچوں کو اس قابل بنانا کہ وہ عام بچوں کی طرح زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں. فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ہر قسم کے دماغی, جسمانی اور ذہنی کمزوریوں کا علاج کیا جاتا ہے. دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا میں نے مختلف اداروں میں بھی تھیراپی کروائی, جو اس ادارے کا مجھے اسٹاف پروفیشنلزم دکھا ایز کمپیئر ٹو ادر انسٹیٹیوٹ سے بہتر ہے, اور ان بچوں کو اتنی اچھی فیسلٹیز کہیں پرووائڈ نہیں ہوئی. صحیح الفاظ صحیح طرح بول نہیں پا رہا تھا, اس میں اس کے الفاظ آدھے ہوتے تھے, صحیح بات ہم سمجھ نہیں پاتے تھے. جب سے میں نے یہاں فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر جوائن کیا ہے, اس کے بعد سے کافی امپرومنٹ اس میں اس طرح کیا ہے کہ کم از کم اپنے الفاظ پورے بول سکتا ہے, اور اللہ کا شکر ہے یہاں پر جب سے میں نے جوائن کیا, یہاں کی ٹیچروں کی بڑی محنت تھی اس کے ساتھ, جو اس کو بڑی سی امپرومنٹ مجھے ایک سال کے اندر اس کو تقریباً ملی ہے. جب سے میں اس کو یہاں لے کر آ رہا ہوں ماشاءاللہ سے اس میں کافی امپرومنٹ ہے, اس کی واکنگ میں کافی امپرومنٹ ہے, اس کی اسپیچ میں کافی امپرومنٹ ہے. میں بہت شکر گزار ہوں فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کا کہ جنہوں نے اس طریقے سے میری بیٹی کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں. لائک میں نے یہاں اس کے علاوہ کہیں اور نہیں دیکھا کہ جس طریقے سے بچوں کو اور جگہوں پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کی شہر کراچی میں 2 برانچز جبکہ فیصل آباد اور لاہور میں 1 برانچ قائم کی جا چکی ہے, جن میں مجموعی طور پر 650 سے زائد بچوں کا علاج اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے. 1200 سے زائد بچوں کی اسسمنٹ کی جا چکی ہے, جبکہ 2500 سے زائد بچے اگلے سیشن کے لیے رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں. پاکستان میں موجود ایسے بچوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے FGRF اولن ملک پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں پھر دنیا بھر کے مختلف ممالک میں فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر کی برانچز قائم کرنے کا عزم رکھتی ہے. اگر آپ بھی ان بچوں کو دیگر بچوں کی طرح ہنستا کھیلتا اور زندگی کو انجوائے کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ کمال کا شعبہ ہے, بلکہ اس کو جب بھی وزٹ کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ ایسی سکسیسفل سٹوریز ہیں ان کے پاس کہ جو چل نہیں سکتے تھے بچے چلنے لگ گئے, جو بول نہیں سکتے تھے وہ بولنے لگ گئے. ماں باپ کی آنکھوں میں جب میں نے آنسو دیکھے, ان کی دعائیں دیکھی, تو کہتے ہیں نا کہ اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کریم یہ کام FGRF سے اور ہم سے لے رہا ہے, تو ہمیں اس میں بھی حصہ دلانا چاہیے. جیسے بتایا گیا کہ کراچی میں 3 ہو گئے حضرت, اور 2 کراچی میں, تیسرا بھی کھلنے والا ہے, تیسرا کھلنے والا ہے, چوتھا ہمارا پھر 1 لاہور میں اور 1 فیصل آباد, 1 سیالکوٹ میں بھی کھلا. اب سیالکوٹ میں بھی اوپننگ ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ لاہور فیصل آباد میں ہو چکے, کراچی میں ہو چکے, سیالکوٹ میں برانچ کھل رہی ہے. تو اس میں بھی اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو, خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ تقریباً وہ لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ جن کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے اور اللہ نے ان کو نوازا ہوتا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ جو تکلیف ہم نے اٹھائی ہے وہ بعد میں غریب والدین نہ اٹھائیں. تو آپ اس پہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ آپ بہت اچھی تفصیل تو ہمیں پتہ چل گئی, کچھ مزید بتانا چاہیں FRC کا بارے میں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. جو FRC جو کام کر رہا ہے وہ ابھی تک کوئی بھی پاکستان میں اس نے اس اپروچ سے لے کے کام نہیں شروع کیا. اس میں سب سے پہلا جو فیز ہے اس میں ہم لوگ ہمیشہ جس بچے کو پرابلم ہو اس کا اسسمنٹ کرتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں, اور اس کی نیڈ کے مطابق اس کو تھراپی پرووائڈ کرتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہاسپٹل ہیں یا جو بھی کلینکس کام کر رہے ہیں وہ صرف ریہیبلیٹیشن تھراپیوٹک پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں, لیکن FRC جو اپروچ لے کر آیا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ لایا ہے اور بہت اوتھینٹک ہے, جو کہ ریزلٹ
ओरिएंटेड है और उसमें हमने काफी बच्चों को ट्रेन करके नेक्स्ट फेज में लेके गए। अब नेक्स्ट फेज क्या है कि बच्चे परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, कहाँ लेके जाएं, इसके बाद क्या, अगर वो बोलने लग गया तो उसके बाद क्या। नॉर्मल स्कूल में आसानी से नॉर्मल दाखिला नहीं मिलता। नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि वो कहते हैं कि नहीं इसको स्पेशल स्कूल में ले जाएं। ठीक है। तो FRC ने ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने एक मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट लेकर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम शुरू किया और हमारा मलीर में और फैसलाबाद में इसको हमने प्रॉपर्ली पायलट लेकर चले और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। हमने जितने बच्चे ट्रेन किए थे जो बोल सकते थे काफी हद तक इम्प्रूव हो गए थे, हमने उनको उसमें रजिस्टर किया और उनकी एकेडमिक्स पे, वोकेशनल चीजों पे, सोशलाइजेशन में, क्योंकि एक बच्चा जब थेरेपी लेने आता है तो वो सिर्फ इंडिविजुअल थेरेपी ले रहा होता है, लेकिन एज अ ग्रुप अगर उसको डील करें, यानी कि दूसरे बच्चे के साथ वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे उसको बिहेव करना है, कैसे बैठना है, ये तमाम ट्रेनिंग जो है एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में हो सकती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह FRC ने इस चीज का इनिशिएटिव लिया और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। यानी ये नाज़रीन गौर करने वाली बात है कि बच्चा ठीक तो हो गया, यानी अब वो कुछ बोलने लग गया है, पहले चल नहीं सकता था चलने लग गया, लेकिन इसको नॉर्मल स्कूल वाले दाखिला नहीं देते कि भाई इसको ज्यादा समझाना पड़ेगा, इसको ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और हमारी क्लास पीछे रह जाएगी। और बाज स्कूलों से तो ये भी पता चला कि वो बच्चे ही पसंद नहीं करते कि हमारे साथ हमारी क्लास में ऐसा बच्चा बैठे। अब ये तो होना भी नहीं चाहिए था। तो अब हमने ये भी किया कि स्कूल वालों से भी बात करके कुछ हमने उनके कोटा की बात की कि भाई कुछ हमारे बच्चे लिए जाएं, और फिर हमने सोचा क्यों ना ऐसा स्कूल हम खुद ही बना लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने बताया कि मलीर में और फैसलाबाद में इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे लिया गया और अब माशाल्लाह जो आयशा मंजिल पे दावत इस्लामी का फैजान रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसी के साथ इंशाल्लाह हम वहां पर एक स्कूल सिस्टम भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इन बच्चों को मजीद दुनियावी तालीम, उनको स्कूल भी पढ़ाया जाएगा, इस्लामी तालीम भी दी जाएगी, उनको कुछ वोकेशनल भी कराया जाएगा, उनको वोकेशनल से मुराद ये कि उनको कुछ हुनर भी सिखाए जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जो बच्चा किसी माजूरी में होता है ना, बाद में वो दुनिया में कुछ कर नहीं पाता, नॉर्मली उसको कोई काम नहीं मिलता। तो हम चाह रहे हैं कि वो अपने पैरों पे ऐसे खड़े हो जाएं कि वो किसी से मांगने वाले ना बने और अपने आप को महरूम ना समझे। तो ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह मुझे और आपको माजूरी से बचाए, हमारे बच्चों को माजूरी से बचाए, हमारे आने वाले बच्चों को माजूरी से बचाए। तो हम इन माजूर बच्चों को अगर साथ इस नीयत से देते हैं कि कम से कम एक माजूर बच्चा जो है उसको मैं स्पॉन्सर कर दूं, उसको खड़ा कर दूं, उसको तालीम दिला दूं, उसकी तरबियत कर दूं। बहरहाल वक्त मेरा खत्म होने वाला है। मैं चाहता हूं कि जब गजा पर बात हो गई, हमारी पाकिस्तान पर बात हो गई, तो USA में भी, मोरक्को में हमने काम किया, अफ्रीका के कई मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह FGRF जो ओवरसीज काम कर, बल्कि है सही साहब कुछ मराकश के बारे में बताएं। आप मराकश भी गए थे, तो उसमें क्या आपने वहां पर किया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जैसे आप अभी ऑर्फन्स की बात कर रहे हैं, तो मोरक्को के अंदर 1000 ऑर्फन्स जो हैं उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह FGRF टेक केयर कर रही है। एवरी 3 मंथ्स में हमारी डिप्लॉयमेंट जाती है और उनको अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का हम बकायदा फूड, राशन, यतीमों को पेंटिंग, कलरिंग, यानी कि उनकी जो एजुकेशन है उसको भी देखा हमने, और साथ में जो उनकी नीड है आपने फुटेज वगैरह देखी होंगी, बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्रिशिएट किया। जैसे अपने माँ बाप से बिछड़े हुए बच्चे होते हैं ना, तो जो हमारे साथ गए, कुछ यहाँ से काउंसलर्स गए थे हमारे मुसलमान, तो वो भी वहां पे जाके बकायदा मतलब आप दीदा हो गए थे जिस तरह बच्चों ने जो है उनको मिले थे। तो 1000 बच्चों को, ऑर्फन्स को जो है वहां पे टेक केयर भी कर रहे हैं। जब ये जलजला आया, अर्थक्वेक, तो तुर्की के, सीरिया के साथ साथ मोरक्को में तकरीबन 15,000 फैमिलीज को हमने जो है बाकायदा राशन और बेड्स और ये सारी चीजें दी। और दूसरी किस चीज की जरूरत है भाई, ये भी अमीर अहले सुन्नत ने सीखा है कि जिसकी जरूरत है वो दिया जाए। सर्दी है, गर्मी के कपड़े देंगे तो उनको फायदा नहीं है। तो गैस सिलेंडर सिर्फ FGRF ने इनिशिएटिव लिया वहां पे, जिसको BBC ने भी इंडोर्स किया कि ये इंटरनेशनल लेवल की पहली ऑर्गेनाइजेशन है आउट ऑफ और बहुत सारी थी जो सबसे पहले मोरक्को गई और जिन्होंने हेल्प की थी। 5000 गैस सिलेंडर्स जो है वहां पे दिए गए, जिससे बहुत बड़ी उनकी नीड जो है वो कवर हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। बाज़ औक़ात जो है ना हम वो बांट रहे होते जिसकी जरूरत नहीं होती। मुझे आपकी बात से याद आ गया, शफात भाई को याद होगा कि हम राशन बांट के थक गए ना सैलाब ज़दा एरिया में। अच्छा राशन दें और चाहिए, ज़ाहिर खाना तो चाहिए। अच्छा वो लोग हमें कहते हैं भाई मांगने वाले लोग नहीं, हमारी अपनी फसलें थी, हमारा किसी तरह पानी निकाल दे आप। अच्छा आप पानी निकाल दे, हम खुद ही काम पे लग जाएंगे, हमारी दुकानें। मैं खुद एक बार गया था, वो गंबट के पीछे के इलाका था, खोड़ो शायद इलाका था। अल्लाह अकबर हाजी अमीन, मैं ट्रैक्टर पे बैठ के गया, नाले का पानी क्या गंदा होगा, बदबू और काला पानी, और महीनों हो चुके थे उस पानी को, उसमें बच्चे चल रहे थे। मैंने हॉस्पिटल उसमें डूबा हुआ देखा, मैंने उसमें स्कूल डूबे हुए देखे, मैंने कब्रिस्तान के कितने महीने हो गए तदफीन नहीं हो सकी, लोग दूसरे गाँव में अमानतन मैयतों को दफना रहे हैं। अच्छा वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, पैसे वाले लोग हैं, हमारी फसलें उग जाएंगी, हमारे जमीन खाली कर दे, दुकानें खुल जाए। फिर हमने प्लान किया कि यार हम पानी निकालने वाला, ये कभी नहीं सोचा था किसी ने। अच्छा हमने जब इस पर काम किया तो रुकावटें भी आई, क्योंकि ये एक्चुअली तो काम गवर्नमेंट का है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फिर इदारों से राब्ता किया और मेरा ख्याल करोड़ों रुपए का डीजल लगा होगा, हमारा करोड़ों रुपए का डीजल लगा, हमने उसमें प्लांट लगाए, मोटरें लगाई, मोटरें खरीदी,
اور پھر جناب وہ پانی نکلا اور ہزاروں ایکڑ زمین جب پانی سے فارغ ہوئی تو مسئلہ حل ہو گیا. یعنی آپ کسی کو مصیبت میں رہ کے کھانا کھلانے سے بہتر ہے اس کا پانی نکال کے اس کو کام پہ لگا دینا. تو یہ الحمدللہ سوچنا ہوتا ہے. جیسے دیکھیے گیس سلنڈر کی ضرورت تھی. تو اچھا یو ایس اے کا کلپ ہے, کلپ نمبر 8 مجھے دکھائیے گا, وہ لاسٹ میں دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہیں گے. جی Global Relief Foundation, Global Relief Foundation. We serve humanity. We serve humanity by the grace of Allah. Alhamdulillah, we came here last week for the Russian box drive, and today we came for visa drive, toys, goodie bags, juices. چلو آؤ خوشی بانٹے غلط یوں ان کے غم کر دیں لبوں کو مسکراہٹ دے دکھوں کا بوجھ کم کر دے لبوں کو مسکراہٹ دے دکھوں کا بوجھ کم کر دے. اب دیکھیں امریکہ میں بھی بڑی تعداد میں ریفیوجیز ہیں جو دوسرے ملکوں سے پناہ گزین وہاں پہنچے ہیں, مسلمان اس میں بڑی تعداد میں ہیں, تو ان کی بھی ہیلپ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے, FGRF کر رہا ہے. ناظرین یہ کچھ چھوٹی سی جھلک تھی, ورنہ یقین کریں اتنے FGRF کے تحت ڈپارٹمنٹ ہیں کہ میں گھنٹوں اس پہ بات کرتا رہوں, آپ کو ایک کے بعد ایک کلپ دکھاتا رہوں. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر مسلمان کو دکھی دلوں کا سہارا بننا چاہیے, مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے. کم از کم 2 ہاتھ ہیں تو 2 بندوں کے سہارے تو بن جائیں. اگر ہر بندہ اپنے رائٹ اور لیفٹ کا سہارا بن جائے تو شاید پورے وطن میں اور پھر آگے جا کے پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد ہو جائے گی. جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ ان کاموں میں آگے بڑھ کر کام کریں, خود کریں تو سب سے اچھی بات ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح سب جگہ پہنچ کر نہیں کر سکتے تو پھر FGRF آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا میں جس کی نیٹ ورکنگ ہے, پاکستان کے گوٹھ گاؤں کا نام لیجئے, آپ کو وہاں دعوت اسلامی والے مل جائیں گے. تو الحمدللہ جب یہ نیٹ ورکنگ اتنی ساری ہے تو پھر کام کرنا, مدد کرنا اور مستحق کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ آپ FGRF کا ساتھ دے سکتے ہیں.